السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم القرآن از مفتی محمد تقی صاحب۔ علوم القرآن میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ خلاصتاً سب کے سامنے بیان کی جائیں گی، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سے استفادہ کریں اور لیکچر کو دیکھیں، سنیں اور دوسروں کو بھی بچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سے استفادہ کر سکیں۔ ہاں، جو چیز کمی رہ گئی ہے وہ ضرور بتائیں تاکہ اس سے دور کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ لیکچر شروع کرتے ہیں۔ نمبر 4 اور اسی کا چیپٹر نمبر 4 آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ چیپٹر نمبر 4 جو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ناسخ و منسوخ۔ جیسے کہ قرآن کریم کے علوم قرآن کے مطالب میں سے ایک اہم اور بہت ہی مہم ٹاپک ہے وہ ناسخ و منسوخ ہے۔ سو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو نسخ ہے خود ناسخ ہے اور منسوخ ہے، یہ جس ورڈ سے لیا گیا ہے وہ ورڈ ہے نسخ، ٹھیک ہے۔ نسخ سے ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی ہے۔ ناسخ اس میں فاعل ہے، منسوخ اس میں مفعول ہے، فاعلون اور مفعولون کے وزن پہ۔ اب ہم اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی ڈسکس کرتے ہیں کہ خود نسخ کے کیا معنی ہے۔ اب جب آپ اس کے میننگ کو سمجھیں گے اس کے بعد آپ کو ناسخ منسوخ ایزیلی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اگر ہم اس کے لغوی معنی ڈسکس کریں، نسخ لغت میں ڈکشنری میں جو نسخ ہے اس کا میننگ ہے یعنی مٹانا، یعنی کسی چیز کو پاک کرنا، مٹا دینا، اس کو کہتے ہیں نسخ۔ ایک اور معنی ڈکشنری میں آیا ہے وہ ہے ازالہ کرنا، ازالۃ الشیء، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے بدلے میں رکھنا، کسی چیز کو کسی چیز کے بدلے میں اٹھانا، اس کے میننگ میں بھی آیا ہے۔ تو ابھی جو ہم یہ معنی لیں گے مٹانے کی معنی میں لیں گے، ازالہ کے معنی میں لیں گے انشاءاللہ جب ہم ناسخ منسوخ کی بات کریں گے ڈیٹیلی۔ اب اس کے بعد خود نسخ کے اصطلاح میں اگر ہم اصطلاحی معنی دیکھیں تو اسپیشلی جو مفردات قرآن ہے، مفردات راغب ہیں، اس میں انہوں نے یہ جو نسخ ہے اس کی ڈیفینیشن اصطلاح میں انہوں نے کچھ اس طرح سے کی ہے۔ یہ رفع ہے، ٹھیک ہے، رفع الحکم الشرعی، یعنی رفع الحکم الشرعی بدلیل الشرعی، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ یعنی اصطلاح میں یہ جو نسخ ہے وہ اسی کے معنی میں آیا ہے، یعنی رفع الحکم الشرعی بدلیل الشرعی، یعنی کسی حکم شرعی کو کسی شرعی دلیل پر ختم کرنا۔ یعنی شریعت میں پہلے کوئی اور حکم نافذ تھا، اس کے بعد کوئی اور دلیل آئی یا کوئی حدیث آئی یا کوئی قرآن کی آیت آئی جس کی وجہ سے وہ پہلا والا حکم اس کو مٹا دیا گیا، تو اسی کے میننگ میں نسخ آیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ پروردگار عالم کسی زمانے کے حالات کے مناسبت ایک شرعی حکم نافذ فرماتا ہے، پھر کسی دوسرے یعنی زمانے میں اپنی جو حکمت بالغہ ہے اس کے پیش نظر اس حکم کو یعنی جو پہلے تھا اس کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی جگہ پر کوئی نیا حکم عطا فرما دیتا ہے۔ اسی عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اسی عمل کو نسخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو حکم ختم ہوا ہے اسے منسوخ کہتے ہیں۔ منسوخ یعنی جو حکم ختم کیا گیا ہے، منسوخ ہو گیا۔ پھر اسی نسخ سے دوسرا کیا ہے؟ ناسخ۔ ناسخ کیا ہے؟ ناسخ یعنی جو حکم نیا آیا ہے، یعنی پروردگار عالم پہلے کوئی اور حکم کسی چیز کے بارے میں خدا نے بیان کیا تھا، پھر خدا نے اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے، مرور زمانے کی وجہ سے اور تغییر احوال کی وجہ سے یا مناسبت کی وجہ سے اس پہلے والے حکم کو خداوند متعال نے مٹا دیا، اس کی جگہ پہ دوسرا حکم نازل کیا۔ تو جو پہلا حکم جس کو مٹایا گیا ہے اسے ہم منسوخ کہیں گے، اور جو حکم ابھی تازہ آیا ہے اسے کہتے ہیں ہم ناسخ، ٹھیک ہے۔ اب یہی ناسخ اور منسوخ قرآن میں بھی ہے۔ مثلا قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی کسی مسئلے کے بارے میں کوئی شرعی حکم نازل ہوا، ٹھیک، اس کے بعد پروردگار عالم نے مرور زمانے کے ساتھ ساتھ اسی سے مربوط کوئی نیا حکم نازل کیا،
یعنی پہلے والے حکم کو ختم کر دیا، ایک نیا حکم نازل کیا. تو وہ جو پہلی والی آیت جس میں شرعی حکم بیان تھا پہلا والا، اسے ہم کہیں گے آیت منسوخ، اور جو نیا حکم آیا ہے نئی آیت میں اس آیت کو کہیں گے آیت ناسخ. تو ناسخ منسوخ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا ہوگا. تو ناسخ و منسوخ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں. انشاءاللہ ہم اقوال پڑھیں گے کہ کس کے نزدیک کتنے ناسخ آیات ہیں، کس کے نزدیک کتنی منسوخ آیتیں ہیں، انشاءاللہ یہ ہم ڈسکس کریں گے. اچھا جی، ایک اور بات یہاں پہ جاندار بہت خوبصورت بحث ہے، وہ ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان. ٹھیک ہے، یہ جو ناسخ منسوخ کے حوالے سے مسلمان اور نہ کہ میں یہود ہوں بلکہ اہل کتاب کہتا ہوں اہل کتاب کے درمیان فرق، یہ میں اپنی طرف سے رہا ہوں لیکن کتاب کی بحث اسی پر ہے. دیکھیں، یہ جو یہودی ہے، جیوز جو ہیں، یہ نسخ کو قبول نہیں کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے کہ کیوں بھائی تم لوگ نسخ کو قبول نہیں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر نسخ کو تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خداوند متعال نے ایک حکم کو مناسب سمجھا تھا، بعد میں اپنی غلطی واضح ہونے پر اسے واپس لے لیا، جسے وہ لوگ کیا کہتے ہیں اصطلاح میں، اسے وہ بولتے ہیں بدا. نعوذ باللہ، بدا کسے کہتے ہیں؟ بدا یعنی کہ آپ نے غلطی سے کوئی چیز پہلے بتا دیا، اس کے بعد آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور سچ بتا دیا، یعنی پہلے جھوٹ بولا تھا ابھی آپ نے سچ بولا، اسے کہتے ہیں بدا. تو یہ یہودی کہتے ہیں کہ جو نسخ کو قبول کرتا ہے گویا وہ پروردگار عالم کے بدا کے قائل ہوتے ہیں، یعنی خدا نے پہلے کسی حکم کو مناسب سمجھا تھا، بعد میں خدا کو پتہ چل کہ بھئی وہ جو حکم میں نے بیان کیا تھا وہ تو غلط تھا. ٹھیک ہے، اور اپنی غلطی واضح ہو گئی، پھر اپنی غلطی اعتراف کر کے حق والا حکم ابھی بیان کر دیتا ہے. تو یہود یہ کہتے ہیں، تو اس لیے یہود نسخ کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب نسخ کو قبول نہیں کرتے تو ٹھیک ہے مسلمان قبول کرتے ہیں. تو مسلمان کیوں قبول کرتے ہیں؟ اس کے پاس جواب ہوں گے، ہمارے پاس جوابات ہیں. اور تم لوگ جو نسخ کو قبول نہیں کرتے، صرف قرآن میں ہی مسئلہ ہے یا دیگر تمام امور زندگی میں؟ ہم آپ کو بہت سارے شواہد دیں گے کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ نسخ کو قبول کرنا یعنی خدا پر ایپ لازم کرنے کے مترادف ہیں. تو آئیں ہم بات کرتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں ہی تمہیں دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے تم لوگ اپنی دیگر زندگی یا دیگر احکام، دیگر شرعی احکام میں نسخ کے قائل ہو آلریڈی، جو کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. صرف قرآن پہ آ کر یا خدا کے شرعی احکام میں آ کر تم لوگ ایک دم کہتے ہو کہ نسخ کو قبول کریں تو گویا خداوند متعال بدا کا مطلب ہو گیا، تو یہ خدا میں ایپ ہے، بلکہ ایسے ہی نہیں ہے. اب ہم ان کے لیے جوابات دیں گے. جوابات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ بات دیکھیں صرف شرعی احکام میں ہی نہیں ہے. خود نسخ منسوخ کی جو بات ہے، یہ آپ کائنات کا جو سارا کارخانہ، سارا نظام ہے، اسی اصول پر چل رہا ہے، نسخ اور منسوخ کے اصول پر. ٹھیک ہے، جیسے سب سے پہلے یہودیوں کے لیے جواب یہی ہے کہ یہ جو موسم ہے، ٹھیک ہے، موسموں کی جو تبدیلی ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی برسات ہے، کبھی بادل گرج رہے ہوتے ہیں، کبھی تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے، کبھی برف باری ہو رہی ہے. تو پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں تو سسٹم جو کائنات کا جو چلا رہا ہے وہ تو خدا ہے. اگر موسم گرما کو ختم کر کے سرما لانا، یعنی اس کے جگہ پر اگر یہ بدا ہے تو پھر یہودیوں سے بڑھ کر کوئی احمق ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح آج سورج نکلی ہوئی ہے، اگر خدا سورج کو اسی وقت ہی غروب کروا دیں اور فوری کیا کر دیں، فوری بارش برسانا شروع کریں، تو پھر کیا یہ بدا ہے؟ نہیں ہے. تو اٹ مینس یہ جو نسخ منسوخ یعنی ایک چیز پہلے تھی اس کو مٹا کر دوسری چیز، ازالۃ الشیء کہا نا ہم نے اصطلاحی تعریف میں، یعنی کہ کوئی شے جو پہلے تھی اس کو مٹا کر دوسری چیز لانے کو ہم نے نسخ کہا ہے. تو اگر ایسا ہے تو یہ تو زندگی کے تمام معاملات میں ہے. یہ ایک بہترین جواب. اس کے علاوہ چلیں جی، اگر اس کو نہ مانتے ہیں تو آئیں جا کے اہل کتاب کی شریعتوں، ان کے جو ریلیجنس تھے شریعتوں میں جا کے بات کرتے ہیں. دیکھیں پچھلے انبیاء کی جو جتنی بھی شریعتیں تھیں، ٹھیک ہے، اس میں آلریڈی نص تھا. مثلا ہمارے پاس کیا مثال ہے؟ تو مثال یہ ہے کہ آپ نے بائبل جو ہے، انجیل ہے، بائبل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بیویوں جو کیا ہو، جو بہنیں ہوں، ٹھیک ہے، 2 بہنوں سے شادی کر سکتے تھے. کس کی شریعت میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ آلریڈی
یہ حکم بائبل میں کتاب مقدس انجیل میں یہ آلریڈی مینشن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں بیک وقت ایک ہی ساتھ دو بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا کیا تھا؟ جائز تھا. ٹھیک ہے. اس کی مثال خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں. ٹھیک ہے. ایک کا نام تھا لیا، ایک کا نام تھا راحیل. ٹھیک ہے. یہ دونوں بہنیں تھیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں بہنیں تھیں. تو دو بہنوں سے شادی کرنے کا حکم پہلی شریعتوں میں موجود تھا. ٹھیک ہے. لیکن اب آگے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ کی شریعت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دیکھیں تو دو بہنوں سے شادی کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. تو اہل کتاب کے لیے اس سے بڑا جواب اور کیا ہو سکتا ہے کہ پہلے تمہاری شریعتوں میں دو بہنوں کے ساتھ شادی کرنا جائز تھا، بعد میں حکم وہ تبدیل ہو گیا حضرت موسیٰ کی شریعت میں آ کر کہ دو بہنوں کے ساتھ بیک وقت شادی نہیں کر سکتے. اور امت محمدی میں بھی یہی ہے کہ دو بہنوں کے ساتھ بیک وقت شادی کرنا جائز نہیں تھا. تو یہ نسخ منسوخ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو خلاصہ کلام کہ ان کی شریعتوں میں بھی نسخ منسوخ کا جو قانون ہے وہ رہا ہے. تو یہودی ایسے کہنے سے ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ ان کے اوپر کیا ہے؟ بہت سارے دلائل ہے. اسی طرح ایک اور مثال میں دوں تو جیسے کہ اس کتاب میں بھی ذکر کیا ہے حضرت نوح. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں ہر چلتا پھرتا، ٹھیک ہے، ہر چلتا پھرتا جاندار کیا تھا؟ حلال تھا. آپ کھا سکتے تھے، ہر چیز کھا سکتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آپ دیکھیں تو بہت سارے چیزیں کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اس کے بعد آپ پیغمبر ختم مرتبہ کے شریعت اسلام میں دیکھیں تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. تو اتنی یعنی پہلے یہ حکم تھا خدا کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں، پھر یہ حکم تبدیل ہو کے نیا حکم آیا، پھر یہ تبدیل ہو کے نیا حکم آیا. تو اٹ مینس ہر شریعت میں یہ موجود تھا. اوکے. یہ بحث یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد ایک اور خوبصورت بحث ہے اس کتاب کی، وہ ہے متقدمین، ٹھیک ہے، متقدمین و متاخرین. متقدمین متاخرین کا کیا مطلب ہے؟ وہ علماء جو صحابہ تابع ان سے جتنے نزدیک ہے وہ متقدمین ہے، اور جو ان کے بعد ہے مثلا آج کل کے مطلب ہمارے جو جید علماء ہیں وہ متاخرین میں شمار ہوتے ہیں. بہرحال اس کا بھی معیار ہے، بہرحال میں ایسے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. خود ہم دیکھتے ہیں کہ متقدمین اور متاخرین کے درمیان ناسخ منسوخ کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا اختلاف ہے. اختلاف کیا ہے؟ وہ یہ کہ خود متقدمین کی اصطلاح میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نسخ کا کیا ہے؟ نسخ کا موضوع کیا ہے؟ نسخ کا موضوع وہ کہتے ہیں بہت کیا ہے؟ وسیع ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو موضوع ہے بہت زیادہ وسیع ہے. مثلا ان کے نزدیک عام تخصیص اور مطلق کی مطلب وہ کیا کہتے ہیں تقید جو کرتے ہیں، اس طرح دیگر جو ابحاث ہیں وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی نسخ میں شامل ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی حکم مطلق ہو یا کوئی حکم مقید ہو. ٹھیک ہے. کوئی حکم عام ہو یا کوئی حکم کیا ہو؟ خاص ہو، خصوص ہو. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ سب نسخ میں شامل ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نسخ میں شامل ہے. مثلا اس کے میں مثال سمجھاؤں تو آپ لوگ جلدی پک کریں. مثال یہ ہے، دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے کہ قرآن میں خدا نے کیا فرمایا؟ لا تنکحو ہے، ٹھیک ہے، سوری، یا لا تنکحو کیا ہے؟ مشرکات. لا تنکحو المشرکات حتی یؤمن. خدا نے کیا فرمایا؟ خدا نے فرمایا کہ مشرکین عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو مگر کہ وہ ایمان لے آئیں. تو یہاں پر متقدمین کیا کہتے ہیں؟ یہ جو لفظ مشرکات ہیں یہ کیا؟ یہ عام ہے، یعنی کہ اس کا موضوع کیا ہے؟ بہت وسیع ہے. خود یہ مشرکات بت پرست عورتوں کو بھی شمار کرتا ہے اور اہل کتاب کو بھی شمار کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو مسیحی ہو یہودی ہے ان کو بھی شامل کرتا ہے اور بت پرست ان دونوں کو شامل کرتا ہے. اس کے بعد آپ اب دوسری جو آیت نکال لیں تو یہ متقدمین کے نزدیک ہے. تو متقدمین کے نزدیک اگر ہم دیکھیں تو آپ بت پرست
वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ मुशरिकात कहा है, और मुशरिक हमारे ज़हन में कौन आता है तो फौरी बुत परस्त ही आते हैं, लेकिन इनके नज़दीक क्योंकि नस का जो मफहूम है वो बहुत वसी है, तो लिहाजा वो इन दोनों को शामिल करते हैं। जबकि जो मुतकद्दिमीन है, मुतकद्दिमीन क्या कहते हैं? मुतकद्दिमीन यहाँ पर मुशरिकात से मुराद अहले किताब नहीं लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि नासिख मनसूख का जो महदूदा है वो क्या है, मुख्तस है, यानी कि वो कम है, लिहाजा यहाँ पर ये अहले किताब को शामिल नहीं करते, सिर्फ यही है, ठीक है। जबकि तो ये तो क्या कहते हैं, नस वाली आयत होगी। अब मनसूख, ये क्या मनसूख वाली आयत होगी। अब इसके बाद नस वाली आयत क्या है, तो कुरान में एक और आयत है, वो है वल मुहसनातु, वल मुहसनातु, यह है बल्कि वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, ठीक है। कुरान ने क्या फरमाया कि मुहसन औरतें, नेक औरतें जो कहाँ की है, जो अहले किताब की। अहले किताब का मतलब क्या है, यही क्रिश्चियन और ज्यूस, उनसे आप निकाह कर सकते हैं। तो अगर आप मुतकद्दिमीन की बात को लें तो यहाँ पर आप अहले किताब के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हुक्म हो गया उनके लिए। तो ये क्या हो गया, ये मनसूख वाली आयत है। उसके बाद दूसरी आयत नस आ गई, तो उसमें कुरान फरमाया कि अहले किताब भी, उनके साथ भी आप निकाह कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ये वाली आयत मनसूख हो जाएगी मुतकद्दिमीन के नजदीक, ठीक है। मुताखिरीन के अंदर कोई मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ यहाँ पर बुत परस्त के ही माना में लिया है। तो मुश्किल क्या है, तो मुश्किल सिर्फ मुतकद्दिमीन के इस्तिलाह में है, क्योंकि मुतकद्दिमीन ये जो नस का जो मौजू है वो कहते हैं कि ये बहुत वसी है, बहुत फैला हुआ है, बहुत सारी चीजों को शामिल करता है, तो लिहाजा इसी मुशरिकात के अंदर उन्होंने अहले किताब को भी शामिल किया। तो बाद में मनसूख वाली आयत आई, उसमें कहा कि वल मुहसनात मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, ऊतुल किताब के साथ आप निकाह कर सकते हैं, लेकिन ऊतुल किताब की कौन से मुहसनात से, वो नेकोकार औरतें हो, उनसे आप निकाह कर सकते हैं, ठीक है। चलें, ये एक छोटी सी बहस थी। तो इस लिहाज से देखें, एक और बात आपको बताऊं, अगर क्योंकि ये लोग नस के जो मफहूम है उसको बहुत वसी समझते हैं, इस लिहाज से इनके नजदीक जाहिर बात है वो नस वाली आयत बहुत ज्यादा है, लेकिन मुताखिरीन इसके महदूदे को, नासिख मनसूख के महदूदे को बहुत मुख्तसर रखते हैं, यानी कि जहां पर टू द पॉइंट जो बात नजर आ रही है उसी को ही लेते हैं। तो इनके नजदीक नासिख मनसूख की आयतों की तादाद क्या है, बहुत मुख्तसर है। मसलन मुताखिरीन में से बात के बारे में बताऊं तो मसलन सियूती ने कहा कि कुल कुरान में टोटल 19 आयत है, ठीक है। सिर्फ आयत नस सिर्फ 19 है, ठीक है। इसी तरह मसलन शाह वलीउल्लाह हैं, वो भी क्या मुताखिरीन में से ही है, उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 ही है, 5 आयत है कुरान में। इसी तरह दीगर अकवाल हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये मुताखिरीन है, मुताखिरीन नासिख मनसूख के जो मफहूम है उसको बहुत वसी तादाद में नहीं लेते। ये कहते हैं कि कुछ मुख्तस किसी हुक्म के लिए खास के लिए खुदा मुताल अपने हुक्म को तब्दील कर देता है, इतना वसी नहीं है, लिहाजा इसी इनके हिसाब से आयत की तादाद कम है नासिख मनसूख की, लेकिन मुतकद्दिमीन के हिसाब से देखें तो वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। चले जी, उसके बाद एक और बात मैं ये बयान करूं कि खुद कुरान में ऐसी बहुत सारी आयत हैं जिनमें नासिख तो कुरान में हैं लेकिन मनसूख कुरान में मौजूद नहीं है। मसलन एक बहुत ही प्यारी आयत, या मैं कुरान का हवाला दूं आपको, यानी कि नासिख कुरान में नहीं है, मनसूख कुरान में आया है, ठीक है। मसलन इसकी मिसाल क्या है, तो वही तहवील कुरान वाली आयत, तहवील क़िबला वाली आयत जो है। मसलन खुदावंद मुतआल पैगंबर खत्मी मरतबत को हमेशा यही निगरानी रहती थी कि क्योंकि यहूदी ताने देते थे ये किस तरह का रिलीजन, किस तरह का मजहब लेके आए हैं, क़िबला तो रुख तो हमारी तरफ ही करते हैं, बैतुल मुक़द्दस तरफ, बैतुल मुक़द्दस उनके लिए यहूदियों का क़िबला था उस वक्त मुक़द्दस। तो ये लोग यही ताने देते थे कि ये मुसलमान हमारी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, इट मीन्स ये इकरार करते हैं कि हमारा मजहब ही क्या है, सही मजहब है, ठीक है, मोहम्मद खुदा के रसूल नहीं है। तो पैगंबर हमेशा इसी निगरानी में रहते थे, क्यों? क्योंकि मुसलमान तो उस वक्त खाने काबा की तरफ होकर नमाज पढ़ते थे। तो इतने उसी असना में अब ये आयत तो कुरान में मौजूद नहीं है कि मुसलमानों तुम लोग खाने काबा की तरफ होकर नमाज पढ़ो, बस नहीं है, तो ये नासिख वाली आयत कुरान में नहीं थी, ठीक है, ये वाली आयत नहीं थी। लेकिन बाद में पैगंबर खत्म मतलब आयत नाजिल होती है कि आप आज के बाद बैतुल मुक़द्दस से क़िबला क्या खाने काबा से रुख मोड़ कर आप किसी तरफ रुख कर नमाज पढ़ें, बैतुल मुक़द्दस की तरफ,
ٹھیک ہے. تو پہلے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا لیکن قرآن میں ذکر نہیں تھی. یہ آیت ناسخ قرآن میں ذکر نہیں تھی لیکن آیت منسوخ آ گئی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا چھوڑ دیں, کیا بیت المقدس کی طرف رخ کرنا چھوڑ دیں. آپ کیا کریں, بیت ال کیا کہتے ہیں, سر میں یہ مسٹیک کر رہا ہوں اس کر کے, اس طرح سے میں دوبارہ بیان کروں. بات ہماری یہ چل رہی ہے کہ بعض آیات قرآن میں ایسی ہیں جو منسوخ آیات تو ہے لیکن ان کا ناسخ قرآن میں ذکر نہیں ہوا. ان کی مثال میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تحویل قبلہ والی آیت جو ہے, کیونکہ مسلمان پہلے بیت المقدس کا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, تو بیت المقدس کا رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تو قرآن میں صریحا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے. تو اٹ مینس یہ ناسخ والی آیت قرآن میں نہیں آئی ہے لیکن منسوخ والی آیت قرآن میں آئی ہے. مثلا کہ یہ آیت کی آپ آج کے بعد بیت المقدس طرف رخ کر نماز نہ پڑھیں بلکہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے, تو یہ والی آیت کے منسوخ قرآن میں ذکر ہوئی ہے. تو اس طرح کی خلاصہ کلام بتانا یہ تھا کہ قرآن میں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کا ناسخ تو قرآن میں ذکر نہیں آیا ہے, حکم دین اسلام میں پیغمبر نے بیان فرمائے اس عمل پیرا ہو رہے تھے لیکن منسوخ والی آیت قرآن میں آ گئی ہے. تو اس طرح کی آیات بھی بہت ساری ہیں. پتہ نہیں اس میں نے آپ لوگوں کو ایک گیج کر دیا, میں خود کنفیوز ہوا تھا. چلیں, یہ بھی ایک اہم ٹاپک تھا لہٰذا ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا. اب یہ ہمارا چیپٹر نمبر جو 4 تھا وہ ہمارا ختم ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں باب پنجم. باب پنجم ہے تاریخ حفاظت قرآن. ٹھیک ہے, یہ ایک اہم ٹاپک ہے. اس کے اندر ہم 3 ادوار سے بات کریں گے کہ قرآن کی حفاظت کس طرح سے آج ہم تک قرآن پہنچی ہے, یہ کتنے مراحل سے گزر کر پہنچی ہے. ایک تو ہم بات کرتے ہیں عہد نبوی میں, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عہد صدیقی میں, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عہد عثمانی میں. ان 3 ادوار جو ہے وہ قرآن کی حفاظت کے بہت ہی اہم ادوار ہیں. تو ہم ان 3 ادوار کو 1 by 1 ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں عہد نبوی کی, یعنی عہد رسالت میں قرآن کریم کی جو حفاظت کس طرح سے ہوئی وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ آف آل دیکھیں, ابتدا میں تو قرآن کو لکھا نہیں جاتا تھا, سب سے زیادہ جو فوکس کیا جاتا تھا وہ حفظ قرآن پر. ٹھیک ہے, پیغمبر خادم مطلب جا کے اصحاب کو سناتے تھے اور اصحاب کیا کرتے تھے, حفظ کرتے تھے. تو ابتدا میں حفظ قرآن پر توجہ دی گئی. اس کے بعد کتابت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی. ٹھیک ہے, اس کے بعد حفظ کے بعد کتابت کا مرحلہ آیا کہ پیغمبر خادم مطلب اصحاب کو بتاتے تھے کہ اس کو لکھو, اس آیت کو جا کے فلان سورہ کے فلان جگہ پہ لکھ دو, اس سورہ کو اس آیت کو لے جا کے فلان سورہ کے ادھر لکھ دو. پیغمبر خادم مطلب خود لکھواتے تھے. ٹھیک ہے, یہ عہد نبوی میں جو حفاظت قرآن کے کام ہوئے وہ میں پوائنٹ لکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور جو صحابی ہے وہ حضرت زید بن ثابت. ٹھیک ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے کہ یہ خود بذات خود یہ کیا کرتے تھے, لکھتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ تقریباً 40 کاتبان وحی کے نام ذکر ہے, جس میں حضرت علی ہے, ابی بن کعب ہے, ابو بکر ہے, زبیر بن عوام ہے, عمر بن عاص ہے, خالد بن ولید ہے, بہرحال زید بن ثابت ہے, بہت سارے ہیں, یہی سارے. ٹھیک ہے, 40 کے قریب ابتدا عہد نبوی میں ہی کاتبان وحی تھے یہ سارے. ٹھیک ہے, جو کن پہ لکھتے تھے, مثلا یہ ہڈیوں پہ لکھتے تھے. ٹھیک ہے, پتوں پہ لکھتے تھے. اچھا, اس کے بعد چمڑے پہ لکھتے تھے. ٹھیک ہے, کھالوں پر. بہرحال تو یہ سارے کاتبان وحی تھے. تو یہ کام عہد نبوی میں ہوا. ٹھیک ہے, لیکن پوری کتابی شکل قرآن کی عہد نبوی میں نہ تھی بلکہ مختلف نسخوں میں اصحاب نے اپنے پاس لکھ کے مختلف نسخے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے. تو یہ ہو گئے عہد نبوی میں یہیں تک ہے. اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں عہد صدیقی میں. اچھا, عہد صدیقی میں اگر ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں عہد صدیقی میں قرآن کی جمع کا جو کام اور انگیزہ ہوا وہ اس طرح سے کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 بڑے سریات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اگر خدیجہ مخدوم والے ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں تو وہاں پر میں نے ڈیٹیلی ڈسکس کیے ان 2 سریات پر. ایک ہے سریہ بئر ہے, ٹھیک ہے, بئر معونہ. ایک سریہ ہے اس کا نام ہے, بلکہ وہ سریہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی سریہ ہے,
ایک بئر معونہ ہے، یہاں پر 70 حفاظ قرآن کیا ہوئے، شہید ہوئے۔ دوسرا ایک جنگ ہے، اس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ، اس کا بھی ڈیٹیل ہم نے ڈسکس کیا ہے رحیق المختوم میں۔ یہاں پر ایک روایت کے مطابق ہے کہ 700 حفاظ قرآن کیا ہوئے، شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ عہد رسالت میں قرآن کو پتھروں، کھجور کے پتوں، ہڈیوں پر لکھی گئی تھی، تو کچھ اصحاب کے پاس صرف کچھ سورے، بعض کے پاس چند آیات، یعنی اس طرح سے قرآن مکمل بکھری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ بئر معونہ میں جو حفاظ تھے جن کو قرآن پوری حفظ تھی، 70 کے قریب ادھر شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر جنگ یمامہ میں تقریباً 700 ادھر شہید ہوئے۔ تو جنگ یمامہ کے بعد حضرت عمر نے، ٹھیک ہے، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو انہوں نے کیا دیا، مشورہ دیا کہ آپ قرآن کو جمع کریں، وگرنہ قرآن ہمارے ہاتھ سے محو ہوتی جا رہی ہے، حفاظ ختم ہوتے جا رہے ہیں، جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس پورا نہیں ہے، کسی کے پاس ایک آیت ہے، کسی کے پاس بعض سورے ہیں، بعض کے پاس چند آیات ہیں۔ تو جنگ یمامہ کے بعد حضرت عمر کے مشورے سے ابو بکر نے زید بن ثابت، کیونکہ یہ خود کاتب وحی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، تو ان کو بلایا اور کہا کہ تم کاتب رسول کاتب وحی ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی۔ تو اس کے ساتھ فرمایا، اس کے ساتھ ایک بڑی جماعت، کیونکہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئی ہے، اسی طرح جنگ بئر معونہ میں شہید ہوئے ہیں، تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ قرآن ناپید نہ ہو جائیں، لہٰذا تم کیا کرو۔ ابو بکر نے ان کو کہا کہ آپ قرآن کی آیتوں کی کیا کریں، جمع شروع کریں۔ تو زید بن ثابت نے عہد صدیقی میں انہوں نے کیا کیا، قرآن کی جمع شروع کی، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات ان کے بارے میں کہ ان کا جو طریقہ کار تھا قرآن کی جمع کا، کن کا، زید بن ثابت کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے تھا کہ اول تو یہ خود کیا تھے، حافظ تھے، ٹھیک ہے، خود حافظ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تمام اصحاب کو جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ کیا کریں، اپنے نسخوں کو لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ تمام نسخوں کو لے کر آئیں تو وہ 4 طریقوں سے، یعنی 4 طریقوں سے وہ کیا کرتے تھے، اس کی تصدیق کرتے تھے۔ کیسے تصدیق کرتے تھے، وہ 4 طریقے کیا تھے، تو 1 بائی 1 ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے تھے، کیونکہ وہ خود حافظ تھے، کوئی آیت لے کے آتا ہے تو وہ اپنی یادداشت سے اس کی کیا کرتے، توثیق کرتے کہ ہاں یہ آیت میرے ذہن میں بھی ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا تھا، دوسرا طریقہ وہ یہ تھا کہ حضرت عمر، کیونکہ ان کے اسی جمعوری گروپ میں یہ بھی تھے تو وہ بھی حافظ تھے، ٹھیک ہے، اور زید کے ساتھ شامل بھی تھے، تو اس کام کے لیے وہ بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی ہر ایک سے سنتے تھے اور وہ بھی کیا کرتے تھے، تصدیق کرتے تھے۔ تو پہلے خود زید سنتے تھے، اس کے بعد حضرت عمر سنتے تھے، 2 طریقے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں مل کے ہاں دونوں تصدیق کریں تو پھر اس آیت کو ایکسپٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا کرتے تھے، تو کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کرتے جب تک 2 گواہ، دیکھیں 2 گواہ مل کر گواہی نہ دے کہ ہاں یہ آیت ہم نے نبی پاک سے سنی ہے، تب جا کے اس آیت کو ایکسپٹ کرتے تھے۔ 3 طریقے ہو گئے۔ چوتھا طریقہ یہ تھا کہ اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، مقایسہ کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے جو مختلف صحابہ نے تیار رکھی ہوئی تھی، یعنی مقایسہ کرنا، یعنی کہ میں جا کے ایک آیت میں سناتا تو وہ جا کے وہ جو اصحاب نے تیار شدہ جو نسخے تھے ان میں دیکھتے تھے واقعا یہ چیز، اس لیے جو سنا رہا ہے یہ ان میں ہے یا نہیں ہے۔ تو ان 4 طریقے انہوں نے اپنائے، ان کا طریقہ کار یہی تھا زید بن ثابت کا، تب جا کے وہ اس آیت کو کیا کرتے تھے، لکھتے تھے، جمع کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد ان کی لکھاری کے بارے میں ہم بات کریں تو انہوں نے ہر علیحدہ کیا کہتے ہیں صحیفے میں انہوں نے کیا کیا تھا، ہر ایک سورے کو، ہر سورہ علیحدہ صحیفے میں لکھتے تھے۔ یعنی آپ میں جو سورہ بقرہ کا ایک الگ نسخہ بناتے تھے، یا مطلب صحیفہ بناتے تھے، سورہ کیا کہتے ہیں سورہ حشر کا الگ، سورہ ملک کا الگ، یعنی ہر سوروں کا وہ کیا کرتے تھے، الگ الگ صحیفے بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ جو عہد نبوی میں جو قرآن کی جمعوری ہوئی ہے یہ بہت سے صحیفوں پر کیا تھی، مشتمل تھی، جس سے اصطلاح میں یعنی جو کلن جو نسخہ ہے بہت سارے ان صحیفوں کو، کیونکہ ہر سورے کو علیحدہ علیحدہ صحیفوں میں لکھا گیا، تو ان تمام صحیفوں کے مجموعے کو ایک اصطلاح میں ایک نام دیا گیا ہے، وہ ہے یعنی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
بات کرتے ہیں کہ خود اسی یعنی کہ یہ صحیفوں کا مجموعہ ہو گیا. یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کا مطلب کیا ہے؟ تو کا مطلب یعنی تمام سوروں کا جو تمام سوروں کے جو صحیفے جن کی جمعوری کی گئی تھی اہل صدیقی میں، ان کو کہا جاتا تھا. اب اس کی کچھ خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے. وہ جو معیاری بڑا نسخہ تیار ہوا، اس نسخے کی کیا خصوصیات تھی؟ تو اس میں خصوصیت یہ تھی کہ اس نسخے میں صورتیں مرتب نہ تھی، ٹھیک ہے. لیکن جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی تھی اسی ترتیب پر لکھا گیا تھا. ایک ہی بات اس کے بارے میں میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد دوسری بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں کوشش یہ کی گئی تھی کہ اس نسخہ میں 7 حروف جمع تھے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے سب حروف کے بارے میں بات کی. تو انہوں نے اس نسخے میں کوشش کی وہ جو 7 کراتے ہیں ان سب کو کیا کرے، اسے ایک نسخے میں کیا کرے، جمع کریں. تو یہ بھی اس نسخے کی کیا تھی، اہل صدیقی میں لکھے جانے والی اس کی خصوصیت تھی. اور تیسرا یہ ہے کہ اس نسخے کو خط ہیری میں لکھا گیا، ٹھیک ہے. خط ہیری میں اس کو لکھا گیا تھا. اس کے بعد ایک اور کے بارے میں ایک اور پوائنٹ میں یہاں پہ لکھ دوں، وہ یہ کہ صرف وہ آیات درج تھی، باقی درج نہیں ہوئی جو منسوخ ہو. یعنی یہ جو ابو اہل صدیقی میں لکھے جانے والے جو مجموعی نسخہ ہے اس میں منسوخ والی آیتوں کو اصلاً نہیں لکھا گیا. بہرحال خلاصہ کلام کی یہاں تک پہنچ کر یہ جو نسخہ زید ثابت کی سربراہی میں اہل صدیقی میں قرآن کی جمعوری حفاظت اس طرح سے ہوئی. اس کے بعد اب یہ بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ یہ نسخہ کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم عہد عثمانی پڑھیں گے تو اس میں بھی کیونکہ نسخہ بنایا گیا، تیار کیا گیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ نسخہ کہاں رہا. تو سب سے بات یہ ہے کہ یہ نسخہ خود ابو بکر کے پاس رہا، ٹھیک ہے. خود ابو بکر کے پاس رہا، پھر ان کی موت کے بعد عمر کے پاس رہا، ٹھیک ہے. پھر ان کی موت پر حضرت حفصہ کے پاس رہا، پھر ان کی وفات کے بعد یہ نسخہ مروان نے لیا، اور بعد میں عہد عثمانی میں ان کی حضرت عثمان کی اتباع کرتے ہوئے جو نسخے جلائے گئے، اس وقت ابوبکر کا نسخہ بھی کیا ہوا، جلایا گیا، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر آ کر عہد صدیقی ختم ہو گئی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عہد عثمانی. اس کو میں مٹاؤں، اوکے. عہد عثمانی قرآن کی حفاظت کے بارے میں ہمارا موضوع جاری ہے. تو یہ آخری عہد ہے. دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو یہ پوائنٹ بتاؤں کہ کیوں حضرت عثمان نے یہ قدم اٹھایا کہ قرآن کی جمعوری کی جائے. وہ اس طرح سے کہ حضرت ایک صحابی رسول ہے، وہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان، ٹھیک ہے. یہ جو آرمینیا اور آذربائیجان کی جو جنگ ہوئی تو اس میں یہ بھی کیا تھے، مشغول تھے. تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کی قراتوں کے بارے میں شدید کیا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اختلاف قراءت قرآن. اس جنگ میں مسلمان حالانکہ گئے جنگ کے لیے، لیکن کوئی تلاوت کرتا تو دوسرا اختلاف کرتا ہے، دوسرا اختلاف کرتا ہے تو پہلا اختلاف کرتا ہے. مسلمانوں کے درمیان شدید اختلاف ہوئی، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے پر قتل کرنے کے لیے نکلے کہ تمہارے قرآن غلط ہے، کوئی کہتا تمہاری قرآن غلط ہے. تو کیا ہوا، یہ جب حضرت حذیفہ جب مدینے واپس آئے تو یہ گئے حضرت عثمان کے پاس، اور حضرت عثمان کو بتایا کہ مسلمانوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہونی شروع ہو گئی ہے خود قرآن کی قراتوں کے حوالے سے. کیونکہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے سب حروف کے بارے میں کہ 7 قراءتیں ہیں، تو لہٰذا یہاں پر کیا ہوا، اختلاف ہوا ہے. تو لہٰذا اس نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت عثمان نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک ایسا نسخہ تیار کیا جائے جو سب کے لیے کیا ہو، واجب الاقتداء ہو. تو حضرت عثمان نے چار
اصحاب کی ایک کیا بنائی، انہوں نے جماعت بنائی. وہ کون کون سے تھے؟ ایک تو تھے زید بن ثابت ہی تھے، ٹھیک ہے، جو پہلے کاتب وحی تھے. اس کے بعد دوسرے تھے عبداللہ بن زبیر، یہ تھے. اس کے بعد جو تیسرے تھے وہ تھے سعید بن عاص. اس کے بعد جو چوتھے تھے وہ تھے عبد الرحمن بن حارث. ان چار کا انہوں نے ایک گروپ بنایا، ٹھیک ہے، اور ان کو اس کام پر کیا کیا، مأمور کیا کہ وہ حضرت ابوبکر کے نسخے سے نقل کر کے ایسے مصاحف تیار کریں جن میں صورتیں بھی مرتب ہو، ٹھیک ہے، اور ان میں یہ قرات والے اختلاف کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو ان میں ایک اور بات کہ زید بن ثابت ہیں، ان کے علاوہ یہ جو باقی تین ہیں، یہ تین کے تین کیا تھے، قریشی تھے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ اگر زید کی قرآن میں کسی لفظ پر اختلاف ہو تو اسے کیا کرے، ان تینوں کی زبان میں، یعنی قریشی زبان کے مطابق لکھو. کیوں؟ تو کیونکہ قرآن بھی انہی کی زبان میں نازل ہوا. تو خلاصہ کلام کی یہ چار لوگ انہوں نے مأمور کیے قرآن کی جمع آوری کے لیے، ٹھیک ہے، اور ان کی مدد کے لیے دیگر 12 اور لوگوں کو بھی کیا کیا، انہوں نے مقرر کیا. ہم بات کرتے ہیں اب اس کے بعد یہ جو نسخہ عہد عثمانی میں ان اصحاب کی سربراہی میں لکھا گیا، اس کی خصوصیات، ٹھیک ہے. اگر ہم خصوصیات ڈسکس کریں، دیکھیں انہوں نے کافی جد و جہد، بہت کوشش کی، ایک ایک آیت کے لیے یہ لوگ تگ و دو انہوں نے کی. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو نسخہ تھا یہ لکھتے وقت سورہ احزاب کی ایک آیت من المؤمنین رجال والی جو آیت ہے، من المؤمنین رجال صدقوا، یہ کہا جاتا ہے کسی کے پاس نہیں ملی، یہ صرف اور صرف ایک کے پاس ملی. وہ کون تھے؟ تو حذیفہ بن ثابت، ان سے ملی، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک ایک آیت کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی کہ انہوں نے لکھی. بہرحال میں خصوصیات ڈسکس کرتا ہوں. خصوصیات یہ تھی کہ عہد عثمانی میں تیار کیا جانے والا جو نسخہ تھا، جو 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، سب سے پہلے تو یہ تھی کہ یہاں پر صورتیں مرتب کروائی گئی. جبکہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ عہد صدیقی میں جو نسخہ تیار کیا گیا تھا وہاں پر صورتیں بکھری ہوئی تھی، وہ مرتب نہیں تھی. نمبر 2، اس کے رسم الخط کے بارے میں کریں تو رسم الخط اس طرح سے تھا کہ تمام قراتیں سما جائیں، ٹھیک ہے. لہذا ان کے اوپر انہوں نے کیا کہ وہ اعراب یعنی حرکات، بلکہ حرکات لکھنا چاہیں، حرکات اور نقطے، یہ دونوں کیا انہوں نے نہیں لگائے. اس کا جو رسم الخط تھا وہ خط حریر میں لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے، اس میں اعراب بھی تھے، نقطے بھی تھے. لیکن یہ جو نسخہ انہوں نے تیار کیا، ان میں انہوں نے کیا کیا، ایک ایسے رسم الخط میں لکھا کہ جس میں ساتھ کے ساتھ قراتیں سما جائیں، یعنی پھر وہ اختلاف ہی ختم ہو جائے گی مسلمانوں کے درمیان کہ تمہاری قرات غلط، میری غلط، بلکہ کیا کریں، سب ایک ہی نسخے کے اندر کیا ہو جائیں، ضم ہو جائیں. تو لہٰذا انہوں نے حرکات و نقطے نہیں لگائے، کیونکہ حرکات و نقطے سے ہی وہ ورڈ پروننس ہوتا ہے. تو نسخہ یہی رہے گا، باقی تلاوت مختلف قراتوں سے ممکن ہے. تو یہ دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت یہ تھی کہ جو عہد صدیقی میں جو نسخہ تیار کیا گیا تھا وہ کیا تھا، صدیقی نسخے کی تعداد ایک ہی تھی، ٹھیک ہے. خدا جیسے میں نے پہلے بیان کیا، خدا حضرت ابوبکر کے پاس رہی، پھر عمر کے پاس، حفصہ، اس طرح چلتی ہوئی آخر میں یہ نظر آتش ہوئی. تو جبکہ جو عثمانی نسخے تھے اس کے ساتھ کیا تھے، نسخے تیار کیے گئے. یعنی یہ ایک اور فرق ہے کہ صدیقی نسخہ ایک ہی تھا، جبکہ یہ 7 نسخوں میں انہوں نے تیار کیا. اور یہ جو 7 نسخے انہوں نے جو تیار کیے ہیں وہ تقریباً 7 ممالک میں یہ روانہ بھی کیے گئے، ٹھیک ہے. وہ کون کون سے تھے؟ تو مثلاً وہ تو ممالک جہاں بھیجے گئے ہیں، مکہ تھا ایک، شام، اس کے بعد یمن، بحرین، اچھا اس کے بعد بصرہ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نمبر 6 کوفہ، ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً بلکہ میرے خیال میں 7 ہو گئے، تو بلکہ سوری مدینہ. تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 7 نسخے تیار کیے گئے اور یہ 7 جگہوں پر بھیجا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اور فرق ہو گیا. اس کے بعد ایک اور خصوصیت ہم اس کے لکھیں تو
وہ یہ کہ باقی جتنے بھی نسخے تھے نا ان سب کو کیا کیا انہوں نے نظر آتش کر دیا. ٹھیک ہے, کیوں کیا تو وجہ ہم نے وہ سب حروف البیس میں ڈسکس کیا ہے کہ تاکہ اختلاف باقی نہ رہیں. صرف یہ 7 نسخے ہیں, انہی کو دیکھ کر کوئی قرآن لکھنا چاہے, کوئی حفظ کرنا چاہے, پڑھنا چاہے تو انہی سے پڑھ لے, انہی سے مدد لیں. اس کے علاوہ اپنی طرف سے اب کیا کہتے ہیں نسخے نہ بنائے جائیں. تو انہوں نے مکمل پابندی لگائی. ٹھیک ہے, تو اس نسخے پر سب نے اتفاق کیا سوائے ایک نے. وہ کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود, یہ کوفے میں تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے اختلاف کیا. وہ وجہ, اور انہوں نے اپنا نسخہ جلایا بھی نہیں. وجہ یہی تھی کہ ان کو دو اعتراضات تھے. ایک تو یہ کہ قرآن کے نسخوں کو کیوں جلایا گیا, دوسرا یہ کہ مجھے شامل کیوں نہیں کیا, کیونکہ ان کو شامل نہیں کیا تھا. اس کمیٹی میں صرف 4 ہی تھے, تو یہ نہیں تھے. تو یہاں تک آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ یہاں سے آگے نیکسٹ کچھ اور اسی چیپٹر کے اہم نکات ہیں, انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. وصلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ فلی کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج ہم لیکچر نمبر 5 ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں, علوم قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب. تو لاسٹ ٹائم ہم نے یہ چیپٹر نمبر 5 ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور اس میں ہم نے حفاظت قرآن کے حوالے سے جو 3 ادوار عہد نبوی, عہد صدیقی اور عہد صدیقی اور عہد عثمانی کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا. تو اسی کا ادامہ ہے, اور اس میں کچھ خاص ٹرمز ہیں. مثلا یہ سب ٹائٹل دیا ہوا ہے کہ تسہیل تلاوت قرآن کے اقدامات, یعنی قرآن کی ریسیٹیشن ایزی ہونے کے لیے جو کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کو یہاں پہ ڈسکس کیا. انشاءاللہ میں 1 بائی 1 ڈسکس کروں گا. تو یہ چیپٹر نمبر 5 ختم ہو جائے گا. اس کے بعد چیپٹر نمبر 6, 7 اور 8, اس میں کوئی خاص مطالب نہیں ہے کہ جو میں بورڈ پہ اتاروں اور ٹائم زیادہ سپینڈ کروں. بہت ہی شارٹس ہیں, اور ان کو بھی انشاءاللہ آج اسی لیکچر میں ہم ختم کریں گے. سو جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہ جو علوم قرآن ہے اس کے 2 حصے ہیں, حصہ اول اور حصہ دوم. ٹھیک ہے, تو حصہ اول میں 8 چیپٹرز تھے, حصہ دوم میں 4 چیپٹرز تھے. تو آج انشاءاللہ یہ 8 چیپٹرز کمپلیٹ ہو جائیں گے, اور باقی جو نیکسٹ 4 چیپٹرز تھے وہ سب میں ایک ہی ویڈیو میں, ایک ہی لیکچر میں انشاءاللہ کلوز اٹ کروں گا. سو یہ سیکنڈ لاسٹ ویڈیو آج ریکارڈ ہونے جا رہی ہے اس دورے کی, اور یہ کورس انشاءاللہ اسی ویک میں ختم ہو جائے گا. یہ سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہے, اس کے بعد ایک ہی ویڈیو آئے گی. تو کمپلیٹ یہ جو 600 پیجز کی جو پوری کتاب ہے علوم قرآن, اس کو ہم کور کر رہے ہیں within 6 ویڈیوز. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی کوشچنس یا کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں میسج کر سکتے ہیں, یا ڈائریکٹلی جو گروپ ایڈمن ہے اس کو میسج کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مشکل ہو تو بک سے بھی ریفر کر سکتے ہیں. سو وداؤٹ ویسٹنگ وی ول اسٹارٹ اور لیکچر نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تسہیل تلاوت قرآن کے اقدامات, قرآن کی ریسائٹیشن ایزی ہونے کے لیے. کیونکہ دیکھیں یہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے ادوار میں پڑھ لیا تھا کہ عثمانی مصحف جو تیار کیا گیا تھا وہ بغیر نقطوں اور بغیر اعراب کے تھا. تو جب اسلام عجمی ممالک میں منتقل ہوا, پھیلا, یعنی عربی ممالک سے اسلام پھیلتے ہوئے غیر عربی ممالک میں پہنچا, تو پڑھنے کی دشواریاں زیادہ ہوتی گئی. تو لہٰذا سب سے پہلے جو تسہیل تلاوت کے لیے قدم اٹھایا گیا ان میں سب سے پہلے, کیونکہ نقطے نہیں لگائے گئے تھے عثمانی جو نسخہ تھا, تو سب سے پہلے جو اقدامات کھائے گئے ان میں سب سے پہلے ہیں نقطے. قرآن میں نقطوں کا اضافہ. ٹھیک ہے, اب یہ نقطے کس نے لگوائے, کس نے یہ کام کیا, تو اس کے کچھ اقوال ہیں کہ قرآن میں سب سے پہلے کس نے کیا کہتے ہیں نقطے لگوائے. تو سب سے پہلے اور اتھینٹک قول جس پر اکثر متفق ہیں وہ قول ہیں ابو الاسود دوئلی. یہ کون تھے؟ یہ حضرت علی علیہ السلام کے یہ کیا تھے؟ یہ شاگرد خاص تھے. یعنی حضرت علی نے ان کو یہ علم دیا اور ان کے حکم سے انہوں نے قرآن پر نقطہ گزاری کی. ٹھیک ہے, یہ ایک معروف قول ہے. اس کے بعد ایک اور قول ہے کہ کس نے قرآن میں سب سے پہلے نقطے لگائے, تو وہ ہیں کوفے کے گورنر زیاد بن ابی سفیان. ٹھیک ہے, اس نے کس کے حکم سے یہ نقطے لگوائے؟ کہا جاتا ہے کہ عبد الملک
मरवान, ठीक है, इनके हुक्म से इन्होंने नुक्ते लगवाए। ये दूसरा कौल है। एक और कौल भी है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़ईफ है। वो कौल है हसन बसरी। हसन बसरी ने एराब लगवाया किसके हुक्म से? हज्जाज बिन यूसुफ, यानी इनके हुक्म से हसन बसरी ने एराब लगाए। तो ये तीन कौल हैं, लेकिन जो ज्यादातर कौल एक्सेप्ट किया जाता है मुफ्तों के हवाले से वो अबू अस्वद दुवैली है, जो हजरत अली के शागिर्द खास थे। तो तस्हील तिलावत कुरान के इक़दामात में सबसे पहला कदम नुक्तों का लगाना था, क्योंकि उस्मानी खत जो लास्ट पीरियड में जो नुस्खा तैयार किया गया उसमें नुक्ते नहीं थे। उसके बाद उसी नुस्खे में एक और कमी थी, वो थी हरकत। ठीक है, जब हरकत ना हो तो तलफ़ुज़ करना हाँ अरब के लिए मुमकिन हो, लेकिन गैर अरब के लिए नामुमकिन है। कहाँ पर ज़बर है, कहाँ पर ज़ेर है, कहाँ पर पेश है, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो दूसरा जो कदम उठाया गया वो हरकत का है। अब हरकत किसने लगवाए, तो इसके बारे में भी तीन अक़वाल हैं, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कौल यही है कि ये भी इमाम अली के जो शागिर्द थे अबू अस्वद दुवैली, इन्होंने एराब लगाए हजरत अली के हुक्म से। ये एक कौल है, ठीक है। दूसरा कौल है वो है हज्जाज बिन यूसुफ, ठीक है, ये एक कौल है, ठीक है, कौल सही। और यहाँ पर देखिए ये बताया जाता है कि कौल सही यही है कि अबू अस्वद दुवैली ही क्या थे, ये पहले शख्स थे जिसने कुरान पर क्या है हरकत लगाए। क्यों? क्योंकि इसलिए कि उस वक्त जो ऑलरेडी हज्जाज बिन यूसुफ ने जब एराब लगाया तो उस वक्त ऑलरेडी अरब थे, लेकिन उसकी शक्ल कुछ और थी। यानी कि अबू अस्वद दुवैली ने जो एराब लगाए थे उस वक्त के एराब की शक्ल इस तरह थी, ज़बर के लिए यानी लेटर के ऊपर क्या आता था, वन डॉट आता था इस तरह का, जेर के लिए ये ज़बर के लिए, ठीक है, और जेर के लिए यानी लेटर के नीचे वन डॉट आता था, और पेश के लिए, ठीक है, जम्मा के लिए, पेश के लिए क्या आता था, तो यानी लेटर के सामने एक डॉट आता था। मसलन ये हा है तो हा पर अगर पेश लगाना है तो यहाँ पर मैं डॉट लगा दूं, तो ये अरब ऑलरेडी पहले वज़ा थे, ठीक है। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ ने क्या किया, इन्होंने इसकी शक्ल क्या कर दी, चेंज कर दी। इन्होंने चेंज करके क्या किया, जबर के लिए उन्होंने लेटर के ऊपर ये वाले सिंबल लगाई, जेर के लिए उन्होंने लेटर के नीचे ये वाले सिंबल लगा दी, और पेश के लिए उन्होंने लेटर के ऊपर ये वाले सिंबल लगा दी। तो ये दो कौल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर ये भी बात आप याद रखें कि अगर ये तो जबर के लिए होगा ना, अबू अस्वद दुवैली ने जो हरकत थी वो जो वजह किए वो दो जबर के लिए 2 डॉट्स, दो जेर के लिए 2 डॉट्स, दो पेश के लिए यहाँ पर 2 डॉट। लेकिन इन्होंने क्या किया, हज़रत यूसुफ ने दो जबर दो जेर दो पेश के लिए यानी तनवीन के लिए ये वाली शक्ल जो आजकल कुरान में मौजूद है, ठीक है। तो ये दो कौल हो गए हरकत के हवाले से। अच्छा, तो ये हरकत भी यहाँ पर खत्म हो गए। उसके बाद तीसरा कदम जो तस्हील तिलावत के लिए उठाया गया वो था जी हमजा और तशदीद। ये दोनों किसने वजह किया, तो इनका तो सबका इत्तिफाक है कि हमजा और तशदीद जिसने वजह किया उनका नाम है खलील बिन अहमद, ठीक है। इनकी बहुत बड़ी लुगत भी है, मेरे जहन में अगर इस्तेमाल ना करूँ तो मेरे जहन में नहीं है फिलहाल, तो बहुत बड़ी लुगत है अरबी डिक्शनरी जो इन्होंने लिखी है। तो ये हमजा और तशदीद इन्होंने वजह की है। उसके बाद तीसरा कदम, ठीक है, बल्कि चौथा कदम था कि अहज़ाब या मंजिलें, ठीक है, बल्कि मैं इसको थोड़ा बड़ा ठीक लिखता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो कुरान में हिज़्ब बनाई गई, मंजिलें बनाई गई, कुरान में कुल कितनी मंजिलें हैं, कुल 7 मंजिलें हैं, ठीक है। तो ये क्यों बनाई गई थी, तो कहते हैं कि इसको बनाने की वजह ये थी कि ये जो 7 मंजिलें बनाई गई, क्यों बनाई, तो क्योंकि सहाबा और ताबईन, ठीक है, इनका मामूल था कि वो हर हफ्ते एक कुरान खत्म करते थे,
ٹھیک ہے. تو اسی مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار انہوں نے کیا کی مقرر کی ہوئی تھی، جسے بعد میں کیا نام دیا گیا، حزب یا منزل نام دیا گیا. یعنی صحابہ نے قرآن کو اس طرح سے انہوں نے تقسیم بندی کی ہوئی تھی کہ وہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں کہ 7 دن کے اندر کیا کریں، قرآن کو پورا تکمیل اس کی تلاوت کریں. تو انہوں نے ڈیوائڈیشن کی تھی اس طرح سے کہ آج یہاں سے یہاں تک پڑھیں، شنبے کے دن یہاں سے یہاں تک پڑھیں، دوشنبے کے دن یہاں سے یہاں تک، جمعرات کے دن یہاں سے یہاں تک، اس طرح کرتے ہوئے یعنی تقسیم بندی کی ہوئی تھی. یعنی پورے قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا. بعد میں انہی 7 تقسیموں کو حزب یا منزل کے نام سے جانا گیا. بس حزب اور منزل بنانے کی وجہ کیا تھی، تو یہ تلاوت کے لیے یعنی ہفتے میں ایک قرآن ختم کرنے کے لیے ایک مقدار مقرر کرنا تھا. بعد میں یہ حزب و منزل سے شروع ہوئی. یہاں پر ایک اور بات یہاں پر میں بتاتا جاؤں کہ اب یہ 7 منزلیں جو ہے قرآن کی 4 پوائنٹس ہو گئے. ٹھیک ہے، اب میں پورے بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو ایزیلی یہاں پر وائٹ بورڈ نظر آئے. جو چیز میں وائٹ بورڈ اتارتا ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں لیکچر کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کو فالو کرتے جائیں. دیکھیں یہ جو 7 منزلیں ہیں، ٹھیک ہے 7 منزلیں ہیں، یہ کہاں سے کہاں سے شروع ہوتی ہے. تو دیکھیں یہاں پر یہ جو شارٹ فارمولا جو ہے آپ یاد رکھنے کے لیے اس ٹرک سے ہی یاد کر سکتے ہیں، ویسے تو یہ یاد ہونا سخت ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ شارٹ فارمولا ہے، یاد رکھنے کے لیے ٹرک بتا رہا ہوں آپ کے لیے. فمی بشو نتن فیہن. ٹھیک ہے، فا کا مطلب کیا ہے، سب سے پہلے آپ یہاں سے ایک لیٹر لیں اور یہاں سے ایک لیٹر لیں. سب سے پہلے فا کا مطلب کیا ہے، سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے، اور یہاں سے ایک یعنی سورہ نساء، نون کا مطلب ہے نساء. یہاں سے پھر آپ ایک لیٹر لیں، یہ ایک ہو گیا. نمبر 2 دوسرا کیا ہے، میم کا مطلب کیا ہے، مائدہ. ٹھیک ہے، اور یہاں پر دوسرا لیٹر کیا ہے، تا کا مطلب ہے توبہ. ٹھیک ہے. نمبر 3 تیسرا یہاں پر کیا ہے، یا کا مطلب کیا ہے، تو یا کا مطلب ہے یونس. ٹھیک ہے، سورہ یونس. اور نون یہاں پر تیسرا نون ہے، نون کا مطلب کیا ہے، نحل. ٹھیک ہے. اور نمبر 4 پر کیا ہے، با ہے. با کا مطلب کیا ہے، بنی اسرائیل. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا ہے، فا ہے. فا سے مطلب کیا ہے، سورہ فرقان. نمبر 5 یہاں پر کیا ہے، با کے بعد شین ہے. شین کا مطلب کیا ہے، سورہ شعراء. اور آگے سورہ شعراء کے بعد یہاں پر کیا کہتے ہیں، جو چوتھا حرف 5واں حرف ہے وہ ہے یا کا مطلب ہے سورہ یاسین. اس کے بعد نمبر 6 پہ یہاں پر کیا ہے، واو ہے. واو کا مطلب کیا ہے، والصافات. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا ہے، ہا ہے. ہا کا معنی کیا ہے، سورہ حجرات. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 7 یہاں پہ کیا ہے، قاف یعنی سورہ قاف ہو گیا. اور یہاں پر کیا ہے، نون ہے. نون کا مطلب سورہ ناس. دیکھیں جی یہ 7 منزلیں بن گئی. اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اب آپ پہلی جو ہے اس میں ٹوٹل 4 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہاں سورہ مائدہ سے 5 صورتیں بنتی ہے. سورہ یونس سے سورہ نحل تک تقریباً 7 صورتیں بنتی ہیں. اور بنی اسرائیل سے فرقان تک 9 صورتیں بنتی ہے. سورہ شعراء سے یاسین تک 11 صورتیں بنتی ہیں. اور والصافات سے سورہ حجرات تک 13 صورتیں بنتی ہے. اور لاسٹ جو منزل ہے اس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں، 65 ہیں. تو آپ ان سب کو پلس کریں گے تو 114 سورہ قرآن کے بنیں گے. تو یہ 7 منزلیں یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے. فمی بشو نتن فیہن. یہ مجھے کسی دوست نے مشورہ دیا تھا کہ اس طرح سے میں نے یاد کیا تو مجھے اچھا لگا. اگر میں خود بھی کنفیوز رہتا تھا کہ جب کسی کو سکھاتا تھا تو by this way you can also memorize all of these منازل of the Quran. Thank you جی. Okay, so we will move to the next topic. ہم پڑھ رہے ہیں تسہیل تلاوت قرآن کے جو احکامات ہیں. تو یہ 4 ہم نے پڑھ لی، بلکہ 5 ہم نے پڑھ لیا، بلکہ میرے خیال میں 4 پڑھ لیے. یہ نمبر 5 ہے. نمبر 5 جو اقدامات اٹھائے گئے ان میں سے ایک کیا ہے، تو اجزاء. ٹھیک ہے، اجزاء یا اس کو آپ کہتے ہیں پارے. ٹھیک ہے، پارے یا سپارے بھی کہتے ہیں بات کو. یہ کیوں بنائے گئے، تو ٹوٹل قرآن میں کتنے سپارے ہیں، تو 30 سپارے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سپارے کیوں بنائے گئے، سپارے اس لیے کہ بچوں کی آسانی کے لیے، تاکہ یعنی کہ 30 منازل ہر مہینے میں ایک پڑھتے جائیں. سو اس طرح کرتے ہوئے کچھ مہینے گزر جائیں، یا مطلب ایک مہینے میں 2 سپارے ختم کریں. تو اس طرح کرتے ہوئے یعنی 1.5 سال میں آپ قرآن ختم کریں گے. اس طریقے کے لیے یعنی بچوں کی ریسائٹیشن کی ایزینس کے لیے یہ 30 سپارے بنائے گئے ہیں. اس کے بعد جو
नेक्स्ट कदम, ओके, नंबर 6 यहाँ पर बहरहाल डिटेल लिखा हुआ है, बहरहाल इतना आप याद रखें और यही आम पॉइंट है। उसके बाद है नेक्स्ट है अखमास व अशार। अखमास खम्स की जमा है, खम्स कहते हैं 5 को, अशार की जमा है 10, ठीक है। देखें आप अगर देखें जो कर्न अव्वल के जो कुरानी नुस्खे हैं उसमें हर 5 आयत के बाद ये वाली अलामत आती हैं, ठीक है, और हर यानी कि क्या कहते हैं 10वें आयत के बाद ये वाली अलामत आती है, यानी हर 5 अलामत के बाद ये वाली अलामत आती है खा, और हर 10 अलामत के बाद, हर 10 आयत के बाद ये वाली अलामत आती है। खा का मतलब है खम्स यानी अखमास यानी 5 आयत गुजर गई, ऐन का मतलब है अशार यानी 10 आयतें क्या हो गई है, गुजर गई है, ठीक है। तो ये अलामत पहले वाली यानी कर्न अव्वल की जो कुरानी नुस्खे थे उनमें ये यूज होती थी, लेकिन आजकल ये यूज नहीं होती है, आप हमने कभी नहीं देखा ये वाली अलामत, ठीक है। नंबर 7 है वो है रुकू, ठीक है। रुकू का मतलब क्या है, रुकू का मतलब इसको जो डिनोट करते हैं ये वाली अलामत से, ठीक है। आजकल हाँ ये वाली अलामत यूज होती है लेकिन उसका मतलब रुकू है, ठीक है, रुकू को इस अलामत से डिनोट करते हैं। बहरहाल ये वाला कंसेप्ट आजकल कुरान में कहीं भी नजर नहीं आता। रुकू का मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि जहां एक सिलसिला कलाम का खत्म हो वहां रुकू की ये वाली अलामत क्या की जाती है, लिखी जाती है, ठीक है। या ऐसी मुतवस्सित मिक़दार की तायीन है ये वाली अलामत जो एक रकात में पढ़ी जा सके, लिहाजा नमाज में इस जगह पहुंचकर आप क्या करते हैं, रुकू करते हैं। तो रुकू क्यों बनाया गया है, रुकू को यानी रुकू वाली अलामत क्यों लगाते हैं, तो मतलब यानी कोई टॉपिक चल रहा था, ठीक है, अब यहाँ तक पहुंचते वो मतलब जंग उहद के बारे में बात हो रही थी, जंग उहद यहाँ पर खत्म हो गई तो वहां पर आइन ये वाली अलामत लगा जाती है, भाई ये वाला टॉपिक क्लोज हो गया, यहाँ से आगे न्यू टॉपिक शुरू हो गया, फिर वो टॉपिक डिस्कस होते 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 वो खत्म हो गया, फिर रुकू की अलामत आती है, ठीक है। तो रुकू की जो अलामत वज़ा करने का मकसद यही है कि यहाँ से एक नया टॉपिक है, यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये टॉपिक क्लोज हो रहा है, इसको समझने के लिए ये वाली अलामत लगाई जाती है। और कुरान में जो ऑथेंटिक रुकुआत की तादाद जो है 558 टोटल कुल रुकू की तादाद यही है। ओके, ये भी क्लोज हो गया। अब जाते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 8 है, अब ये तो इसके लिए मैं थोड़ा बना के इसको मिटा के ही लिखूं। नंबर 8 है वो है जी रुमूज़ औक़ाफ़, ठीक है, रुमूज़ औक़ात किसी ने कहा है कि रुमूज़ औक़ात औक़ात दिखाने वाले रमूज़, ओके, रुमूज़ औक़ाफ़। रुमूज़ औक़ाफ़ का मतलब क्या है, तो यानी वक्फ करने के इशारात, ठीक है, मसलन औक़ाफ़ है वक्फ से, यानी वक्फ करने वाले रुमूज़ कहते हैं इशारे, यानी वो इशारे जिससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर रुकना है, स्टॉप करना है, ठीक है। अब स्टॉप कितने किस्म के हैं इंशाल्लाह वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये वाले अलामात किसने क्या कहते हैं वज़ा किए हैं, तो जिसने रुमूज़ औक़ाफ़ की अलामात वज़ा किए हैं वो है अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन तैफूर सजावंदी, ठीक है, इन्होंने ये वाले अलामात वज़ा किए हैं। अब वो अलामात क्या है, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल है नंबर 1, अब हमारा मार्कर भी जवाब दे रहा है, ओके। नंबर 1 है वो है वा वाली अलामत, ठीक है, इसे कहते हैं वक़्फ़े मुतलक, ठीक है। अच्छा, वक़्फ़ मुतलक यानी आपने यहाँ पर जरूर स्टॉप करना है, मुतलकन यहाँ पर क्या है, वक़्फ़ है। नंबर 2 है जीम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वक़्फ़े जायज़, ठीक है। वक़्फ़े जायज़ मतलब यानी अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, नहीं चाहे तो स्टॉप न करें। नंबर 3 है ला का मतलब है वक़्फ़े मुजव्विज़, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, आपके लिए इजाजत तो है कि वक्फ कर सकते हैं लेकिन न करना क्या है, बेहतर है। यहाँ पर नहीं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी वक्फ कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो ना करें, यहाँ पर भी वक्फ कर सकते हैं लेकिन न करें तो बेहतर है, although it is allowed to stop here। नंबर 4 क्या है, स्वाद, ओके, इसका मतलब क्या है, वक्फ मुरख्खस,
اسے کہتے ہیں وقف مرخص. یعنی بات اس کا مطلب کیا ہے, یہ والی علامت جہاں پہ آتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ بات ختم نہیں ہوئی لیکن جملہ طویل ہے اس لیے وقف جائز ہے. مطلب کوئی بات چل رہی ہے قرآن میں ایک ٹاپک کے اوپر, بات تو ختم نہیں ہوئی ہے, جملہ بہت لمبا ہے لیکن یہاں پر جملہ طویل ہے اس لیے آپ کے لیے وقف کیا ہے, جائز ہے. ٹھیک ہے, آپ کی رخصت ہے, آپ یہاں پر سٹاپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 5 ہے میم. اس کو کہتے ہیں وقف لازم. ٹھیک ہے, وقف لازم, اور اس کو وقف واجب بھی کہتے ہیں. یعنی اگر یہاں پر وقف نہ کریں تو آیت کے معنی میں فحش بہت بڑی غلطی کا امکان ممکن ہے, اسی لیے یہاں پر لازم, اس کو نیسیسٹی سٹاپ کہتے ہیں, یعنی ضرور آپ کو یہاں پر سٹاپ کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور علامت ہے نمبر 6 پہ, وہ ہے لا. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہے لا تقف, یعنی وقف مت کرو, وقف مت کرو بلکہ کیا کرو, آگے کنٹینیو کرو. اسی طرح نمبر 8 پہ ایک علامت آتی ہے, اس کو کہتے ہیں, یہ جو 3 ڈاٹس ساتھ ساتھ آتے ہیں اس کو کہتے ہیں وقف معانقہ. ٹھیک ہے, وقف معانقہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تجوید جنہوں نے پڑھا ہے وہ آلریڈی جانتے ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین میں ہی پہلی آیت میں ہی یہی ہے. اگر آپ اس 3 ڈاٹ یعنی یہ ایک ہی آیت کے اندر دو یعنی الفاظ کے اوپر, یہاں پر ایک لفظ ہے, یہاں پر ایک لفظ ہے, یہاں پر بھی آتا ہے, یہاں پر بھی یہ 3 ڈاٹس آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سٹاپ کرنا چاہیں تو ان میں سے ایک پر سٹاپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ پہلے پر سٹاپ کریں تو اٹ مینس آپ یہاں پر سٹاپ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن فار ایگزامپل آپ دوسرے پہ سٹاپ کرتے ہیں تو اٹ مینس آپ پہلے پہ سٹاپ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دونوں پہ سٹاپ نہ کریں تو پھر کوئی بات نہیں, دونوں پہ سٹاپ نہ کریں, آپ کنٹینیو کریں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے پر بھی سٹاپ کریں دوسرے پہ سٹاپ کریں, یہ صحیح نہیں ہے. آئی ہوپ کہ یہ اتنی کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ آپ خود آلریڈی بخوبی آگاہ ہیں ان حرکات سے. اس کے بعد ایک اور علامت ہے قرآن میں نمبر 9 پہ, وہ ہے یہ کبھی کبھی لکھا آتا ہے قرآن کی کسی آیت کے اوپر یہ سکتہ. سکتہ کا مطلب کیا ہے, سکتہ کا مطلب یہ ہے کہ رکنا چاہیے لیکن سانس آپ کی نہیں ٹوٹنی چاہیے, یعنی ہلکا پاؤز کرے وداؤٹ بریکنگ یور breath. اوکے, اس کے بعد نیکسٹ ہے نمبر 10 پہ ہے, کبھی کبھی آپ کو یہ بھی نظر آئے گا وقفہ. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, تو یہ اسی سے تھوڑا زیادہ روکے لیکن سانس نہیں توڑنا. یہاں پر آپ نے ہلکا پاس ہے, یہاں پر مور آپ نے اسٹریس کے ساتھ تھوڑا زیادہ پاس کر سکتے ہیں لیکن آپ کی سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے. ٹھیک ہے, اوکے, یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد 11 پہ کبھی کبھی آپ نے یہ علامت بھی دیکھی ہوگی خوف. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ قیل علیہ الوقف, یعنی کیا کہا گیا ہے کہ اس پر بھی کیا کریں, وقف کریں. یعنی یہ علامت کیا ہے, یعنی بعض حضرات کے نزدیک یہاں پر بھی کیا ہے, وقف ہے, لیکن بعض کے نزدیک کیا ہے, وقف نہیں ہے. قیلہ کہاں پہ آتا ہے, جہاں پر کوئی ضعیف قول ہو. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر وقف ہے تو اس لیے یہ والی علامت لگائی ہے, تو یہ ضعیف قول ہے, آپ چاہیں تو سٹاپ نہ کریں. اس کے بعد ایک اور لاسٹ ہے 12 میں, وہ ہے قف. ٹھیک ہے, قف کا مطلب کیا ہے, قف فعل امر ہے. ٹھیک ہے, اٹ مینس اسٹاپ, یعنی ٹھہر جاؤ, یعنی یہ اسٹریس کے ساتھ امپیریٹو ہے کہ آپ نے حتماً یہاں پہ کیا کرنا ہے, اسٹاپ کرنا ہے. اس کے بعد 13 پہ ہے صلی. کبھی اس طرح لکھا آتا ہے, کبھی اس طرح بھی لکھا آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یعنی اس کا مطلب یعنی آیت کنٹینیو کرتے کرتے آپ سٹاپ کرنا چاہیں تو سٹاپ کر سکتے ہیں, لیکن آگے ملائیں تو کیا ہے, بہتر ہے, آگے وصل کریں تو کیا ہے, بہتر ہے. ٹھیک ہے, چلیں, یہ رموز اوقاف یہاں پر ختم ہو گیا. اوکے, اس کے بعد ایک اور یہاں پر ٹاپک دیا گیا ہے, اس کو ہم ٹچ کرتے ہیں. یہ ٹاپک بہت ہی چھوٹا ہے, بعد میں ٹچ کرتا ہوں کیونکہ قرآن کا حصہ ہے, کہ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا کہ کوئی بھی ٹاپک نہ چھوڑوں, تو اسی لیے میں اس کو ٹچ کر رہا ہوں. یعنی قرآن کی طباعت, یعنی اس کی جو پرنٹنگ کب سے ہوئی. دیکھیں, جب تک کوئی پریس یعنی جو پرنٹنگ سسٹم نہیں تھا اس وقت تک قرآن ہاتھوں سے قلم کے ذریعے سے لکھا جاتا تھا. اس کے نسخے آج بھی موجود ہیں اور اس کتاب کے مطابق لکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو نسخہ تب ہوا وہ ابھی کہاں پر ہے, وہ کہاں ہوا ہے, ہیمبرگ. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ پریس ہوا اور یہ آج مصر کی ایک مشہور لائبریری دار الکتب, یہاں پر کیا ہے, یہ موجود ہے.
اس کے علاوہ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو سب سے پہلا جو پرنٹنگ شکل میں جو آیا وہ روس کے شہر سینٹ پیٹرس یہاں پر 1787 میں طبع ہوا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جو قرآن کی طبعات ہیں پہلے تو ظاہری بات ہے پرنٹنگ سسٹم نہیں تھا تو اس وقت تو ہاتھ سے ہی لکھتے تھے. ٹھیک ہے. جس کی قدیم ایک نسخہ اس مصر کے جو لائبریری ہے کتاب خانہ ہے دارالکتب یہاں پر موجود ہے. اس کے بعد جو فرسٹ پرنٹنگ ہوئی ہے وہ روس سینٹ پیٹرس میں ہوا ہے. اور یہ کس نے کیا ہے؟ وہ جس شخص نے کیا اس کا نام تھا مولائے عثمان. انہوں نے سب سے پہلے پرنٹنگ کروائی قرآن کی. اوکے جی یہ چیپٹر نمبر 5 کلوز ہو گیا ہے. اس کے بعد یہ جو اسے مفتی تقی عثمانی کی جو کتاب ہے اس کا جو چیپٹر نمبر 6 ہے. ٹھیک ہے. باب ششم. ٹھیک ہے. باب ششم کا میں صرف ٹاپک یہاں پہ لکھتا ہوں. اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. آپ خود بھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر ہم ٹائم زیادہ اس کے لیے اسپینڈ کریں. حفاظت قرآن سے متعلق شبہات اور جوابات. دیکھیں یہاں پر تقریباً 4-5 شبہات لائے گئے ہیں کہ حفاظت قرآن کے بارے میں جو مثلا مستشرقین ہیں انہوں نے کچھ شبہات اٹھائے ہیں. ٹھیک ہے. یہود جو کرسچن اور جیوز ہیں انہوں نے کچھ کیا کہتے ہیں اشکالات اٹھائے ہیں کہ بھئی حفاظت قرآن یہ کیسے ممکن ہے جبکہ تم خود ایک میں ڈسکس کرتا ہوں. ایک یہ کہ تم مسلمان خود کہتے ہو کہ خدا کی بھیجی ہوئی پہلی کتابیں توریت زبور انجیل وہ ساری اپنی حالت میں نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ تم خود کہتے ہو کہ وہ ان کے لوگوں نے بدل ڈالا. ٹھیک ہے. تو پھر کس طرح سے ممکن ہے کہ قرآن محفوظ رہا؟ تو اس کا جواب ہم قرآن سے ہی دیتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن خود یہ ادعا کرتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. خدا نے خود قرآن میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. دیکھیں دیگر کتابوں کے بارے میں خدا نے ایسا نہیں فرمایا تھا. ٹھیک ہے. اور نہ ایسی کوئی آیت ان کتابوں میں تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کی حفاظت پیغمبر کے بعد یہ جو ادوار اصحاب کے گزرے ہیں کس طرح سے ہم نے ادوار پڑھ لیا کہ کس طرح سے انہوں نے حفاظت کی ہے. اس لیے قرآن ہمارے پاس کیا ہے صحیح و سالم اسی حالت میں ہے. بس اسی طرح کوئی خاص علمی کوئی خاص پوائنٹ مجھے نہیں لگا اس چیپٹر میں. سو وی اسکپ دس چیپٹر. اور اتنا لانگ بھی نہیں ہے جو ایک میں نے آپ کو بتا دی یہی ہے. اور اس طرح سے سیم ملتے جلتے ایک دو اور اعتراضات ہیں. اوکے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہیں چیپٹر نمبر ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 8 بلکہ 7. ٹھیک ہے. باب ہفتم ہے وہ ہے حقانیت قرآن. یعنی قرآن کی حقانیت پر کیا دلائل ہیں آپ کے پاس؟ تم مسلمان کہتے ہو کہ قرآن ہی حق کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس کیا دلائل ہیں؟ تو یہاں پر انہوں نے شارٹلی کچھ پوائنٹ بتائے ہیں. میں بھی ٹو دا پوائنٹس اینی پوائنٹس کو یہاں پر مینشن کرتا ہوں. فرسٹ آف آل ہی قرآن کی حقانیت پر سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جو پہلے کی جو کتب مقدسہ تھی ٹھیک ہے ان میں کتب مقدسہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ٹھیک ہے. ہم نے رحیق المختوم میں ہم نے ڈیٹیل پڑھا ہے کہ یہ یہود کہاں سے روم سے چھوڑ کر وہاں مدینے میں کیوں آئے تھے, وہاں پہ کیوں بس رہے تھے. اسی لیے کہ ان کی کتب مقدسات پہ یہ اشارات ان کے علماء نے بتائے ہوئے تھے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. تو بائبل کی پوری آیت ہیں کہ جس کا نام احمد ہوگا وہ یثرب سے اس یعنی کیا کہتے ہیں وہ حجاز میں اس کی ولادت ہوگی. تو یہ سارے آئے ہوئے اسی لیے تھے کیونکہ تاکہ وہ اپنی کتابوں کی جو بشارتیں آخری نبی کے بارے میں دی گئی ہے وہ صحیح ہے یعنی چیک کرنے کے لیے اور اس کی اتباع کے لیے آئے تھے. بعد میں انفارچونیٹلی اسی نبی کے یہ لوگ دشمن بنے وہ تو الگ بات. تو یہ جو کتب مقدسات ہیں انجیل اور توریت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارتیں جو ہیں یہ قرآن کی حقانیت دلالت کرتی ہیں. جب آپ کی کتب مقدسات جس کو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اس کے فالوورز ہیں وہ خود بتا رہی ہے اس نبی کے بارے میں تو اس نبی پر اترنے والی کتاب بھی کیا ہے حق ہے. تو اسی کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کیا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس کے بعد نمبر 2 قرآن کی حقانیت تو دوسری کیا دلیل ہے تو وہ ہے اعجاز قرآن. دیکھیں اصل پہلے اس لیٹر کو سمجھیں. اعجاز کیا مطلب ہے؟ اعجاز یعنی اوجز سے نکلا ہے. اوجز کسے کہتے ہیں؟ اوجز یعنی کسی کو ناتوان بنانا, ایک ایسا کام جو کوئی بھی نہ کر سکے آپ کر سکے اسے کہتے ہیں اعجاز.
ٹھیک ہے. تو اعجاز قرآن کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن نے ادعا کیا مشرکین سے، یہودیوں سے، کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ ایک عام انسان کا کلام ہے تو تم اس طرح کا ایک سورہ لے کے آؤ. کوئی بھی لے کے نہ آ سکا. پھر قرآن نے ادعا کہ ایک کم از کم ایک آیت لے کے آؤ، پھر بھی لے کے نہ آ سکیں. سو اتنی سی کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ خدا کا ہی کلام ہے. سو تم لوگوں کو عجز ناتوان بنایا کہ تم اس کی مثل نہیں لا سکے. سو اٹ مینس یہی اتھینٹک قرآن ہے جو حق پر مبنی ہے. یہ دوسری دلیل. اس کے بعد ایک اور تیسری دلیل، اسی پہ یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے، یہ حقانیت قرآن. تیسرا یہ ہے کہ کس سے ثابت کیا ہے کہ قرآن کی حقانیت؟ وہ ہے قرآن کی پیشن گوئیاں. قرآن کی پیشن گوئیاں جو قرآن نے جو پریڈکشنز دی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی قرآن کی حقانیت ثابت ہوتی ہے. کیونکہ قرآن میں ایک آیت آئی، اس قرآن کی اس آیت نے بتائی کہ مسلمانوں فیران جنگ میں تم فتح پاؤ گے. ٹھیک ہے. یہودیوں نے، باقی مشرکین نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، قرآن ایسے ہی کہتا ہے. بعد میں وہ جنگ میں مسلمان فتح ہو جاتے ہیں. تو قرآن نے پہلے پیشن گوئی کی ہوئی تھی. سو اٹ مینس وہ پیشن گوئی ٹروتھ ثابت ہوئی. تو اس کا مطلب کہ قرآن کیا ہے؟ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ حق پر مبنی کیا ہے؟ کتاب ہے. مثلا ان کی کچھ مثالیں سمپل میں یہاں پر نوٹ کروں تو مثلا رومیوں پر فتح، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں قرآن نے بشارت دی اور رومیوں پر فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی. اسی طرح فتح مکہ کے بارے میں قرآن نے پیشن گوئی کی تھی، فتح مکہ رونما ہوئی. اسی طرح خود یہودیوں کے بارے میں، یہودیوں کی جو تمنا موت، ٹھیک ہے، یہ لوگ تمنا موت کرتے تھے. ٹھیک ہے. جب کہا گیا کہ تم لوگ اگر واقعی سچے ہو تم لوگ کی جنت، کیونکہ یہودی کیا سمجھتے تھے؟ اپنے آپ کو جنت کی حقدار سمجھتے تھے. اور قرآن کی آیت ہے، آپ سورہ بقرہ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جہنم میں جائیں تو گنے چنے کچھ ایام کے لیے، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ جنت نہیں آنے والے ہیں. تو پھر تو یہودیوں کے جو تمنا موت ہے اس کے بارے میں قرآن نے پریڈکشن دی. جا کے ان سے کہیں کہ وہ تو موت کی تمنا کریں، دنیاوی زندگی سے تو وہ بہتر ہے تم لوگوں کے لیے. لیکن جب ان سے کہا جائے تو وہ تو دنیا کی زندگی ایک دن کی ہے تو وہ 1000 دن چاہتے، بلکہ اور بھی زیادہ لالچی پاتے ہیں. سو یہ جو یہودیوں کی اصل حالت صحیح بتا رہی ہے، جو حقانیت قرآن پر کیا کرتی ہے؟ دلالت کرتی ہیں. اوکے جی، یہ چیپٹر نمبر 7 بھی یہاں پر ختم ہوا. اس قرآن کیا کہتے ہیں کتاب کا لاسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ تھوڑا اہم ہے، اس پر تھوڑا وقت سپینڈ کریں گے. وہ ہیں باب ہشتم مضامین قرآن، یعنی قرآن کے ٹاپکس. قرآن نے کن کن ٹاپکس پہ کیا کیا ہے؟ ڈسکشن کی ہے. تو جیسا کہ آپ نے شاہ ولی اللہ کا نظریہ آپ لوگ جانتے ہیں، شاہ ولی اللہ نے قرآن کے ٹاپکس کو کہا علوم خمسہ، قرآن میں 5 علوم سے بحث کیا گیا ہے. لیکن مفتی صاحب یہاں پہ کہتے ہیں کہ قرآن کے مضامین، یعنی قرآن کے جو جتنے بھی آیات ہیں وہ 4 مضامین سے خالی نہیں ہیں. وہ 4 مضامین کیا ہیں؟ تو نمبر 1 ہے، یا تو وہ آیت آپ کو عقائد کے بارے میں بیان کر رہی ہوگی، یا وہ آیت کوئی احکام حکم بیان کر رہی ہوگی شرعی، یا وہ آیت کسی قصے کو بیان کر رہی ہوگی، اسٹوری کو، یا وہ کسی مثال کے بارے میں بیان کر رہی ہوگی. تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کے آپ آیت نمبر 1 سے لے کر، یعنی سورہ حمد سے لے کر والناس تک آپ تو پوری آیت کو گنگالیں تو وہ آیت یا تو آپ کو عقائد کے بارے میں بتا رہی ہوگی. اب عقائد کے اندر بھی 3 ہے، ٹھیک ہے، توحید ہے، رسالت ہے، اور پھر قیامت ہے. ٹھیک ہے. یا تو وہ آیت عقائد کے بارے میں بتا رہی ہوگی، یا کوئی احکام کے بارے میں، مثلا طلاق کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، ارث کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں. ٹھیک ہے. یہ یا قصے کے بارے میں، یا مثلا قرآن میں خود تقریباً 27 پروفیٹس کے نیمز آئے ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ کا واقعہ، حضرت یونس کا واقعہ، حضرت یوسف کا واقعہ، حضرت ادریس کا واقعہ، خود نبی پاک کا واقعہ، وہ بیان کر رہی ہوگی. یا امثال کچھ مثالیں، ٹھیک ہے، ضرور مثال کے طور پر قرآنی آیات بیان کی گئی ہوں گی. تو ان 4 مضامین سے قرآن کی آیتیں خالی نہیں ہیں، یہ مفتی صاحب نے اس کتاب میں کہا ہے. جبکہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا فرمایا کہ قرآن میں تقریباً 5 علوم سے بحث کیا گیا ہے. اوکے، اب ہم ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہیں، ہم نے کہا کہ عقائد، ٹھیک ہے، قرآن کا پہلا مضمون تھا عقائد. عقائد کے اندر تقریباً 3 بحثیں ہوئی ہیں.
سب سے پہلے کیا ہوا ہے باقی ایک ہی بحث ہے، عقائد کے اندر ایک ہی بحث ہے، اس میں کیا ہے تو اس کے اندر یہ ہے مخاصمہ ہوا ہے، مخاصمہ کن کے ساتھ ہوا ہے تو آپ یہ 4 کیٹیگریز ہے جو کہ شاہ ولی اللہ نے بھی اسی طرح تقسیم کیا ہے. نمبر 1 یعنی مشرکین کے ساتھ، نمبر 2 یہود کے ساتھ، نمبر 3 نصارہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور نمبر 4 کیا ہے منافقین کے ساتھ، ٹھیک ہے. اچھا جی، مشرکین کے ساتھ کن چیزوں پر مخاصمہ ہوا ہے تو فرسٹ آف آل مثلا وہ بتوں کو کیا سمجھتے ہیں، بتوں کو خدا سمجھتے تھے، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. یا مثلا وہ تشبیہات دیتے تھے، ٹھیک ہے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، ٹھیک ہے. یا اسی طرح یا وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیسا رسول ہے، یعنی ہم جیسا رسول، ٹھیک ہے، یہ کیسا رسول ہے، ہمارے طرح کھاتا ہے، ہمارے طرح پیتا، ہمارے طرح سوتا ہے، ہمارے طرح کام کرتا ہے، یہ کس طرح کا رسول ہے. یعنی مشرکین کے نزدیک یعنی خدا کا رسول ایسا ہونا چاہیے جو کوئی خلائی مخلوق ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ موت کے بعد، ٹھیک ہے، موت کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جوابات قرآن نے دیا ہے. اسی طرح تحریف، کچھ جو تحریفیں انہوں نے کی ہے، مثلا اس کے اندر کیا کرتے تھے، ننگے ہو کے طواف کرنا، ٹھیک ہے، مثلا نماز کی بجائے تالیاں اور سیٹیاں بجانا، سورہ انفال کی آیات آپ دیکھیں تو، ٹھیک ہے. یا اسی طرح اور بھی بکواسات جو ان کے تھے، تو ان سب کے بارے میں قرآن نے کیا کیا ہے، جوابات دی ہے مشرکین کے ساتھ ڈیٹیللی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے. یہودیوں کے ساتھ کیا ہے تو یہودیوں کے ساتھ جو سب سے بڑی جو ڈسکشن قرآن میں ہوئی ہے وہ تحریف کے بارے میں، ٹھیک ہے. یہودیوں نے تحریف کی، قرآن نے اس کے بارے میں بحث کی ہے. اس کے بعد کتمان آیات، ٹھیک ہے، کتمان آیات، کتمان کیسے کہتے ہیں، کتمان کہتے ہیں چھپانا، یعنی خدا نے آیت کوئی اور نازل کی ہے، اس کو چھپا کر کوئی اور آیت بیان کرنا. توریت انجیل میں خدا نے ڈائریکٹلی پیغمبر کے بارے میں نام تک بتا کے آیت نازل کی ہے، لیکن یہودی علماء کیا کرتے تھے، ان آیات کو چھپاتے تھے اپنے پیروکاروں سے، ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، تو ان کے بارے میں یہاں پر ڈیٹیللی ڈسکس کیا ہے یہودیوں کے بارے میں. اب اس کے بعد ہے نصارہ کے بارے میں کیا ڈسکس کیا، سب سے زیادہ جو ڈسکس ہوئی ہے وہ ہے عقیدہ تثلیث، ٹھیک ہے، اسے ہولی ٹرینیٹی جو کہتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، اقانیم بھی کہتے ہیں ان کو، اقانیم ثلاث بھی کہتے ہیں. یہ کوشچن بار بار آتا ہے، آپ لوگ یاد رکھیں، عقیدہ تثلیث، ہولی ٹرینیٹی، یا اس کو اقانیم ثلاثہ بھی کہتے ہیں. وہ مطلب کیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ خدا کوئی واحد چیز نہیں ہے بلکہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، باپ، بیٹا اور روح، ٹھیک ہے. اب ان کے لیے بہترین جوابات قرآن کی آیتوں میں آپ کو ملیں گے. اس کے بعد جو لاسٹ ہے منافقین، ٹھیک ہے، منافقین کے ساتھ ان کا اصلی چہرہ قرآن نے دکھایا ہے، اور ان کے بارے میں بہت ساری آیتیں نازل ہوئی ہے. تو یہ پہلا ٹاپک تھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرا مضمون قرآن کا، وہ تھا احکام، ٹھیک ہے. پھر احکام کے اندر بھی آپ دیکھیں تو یہ موضوعات تقسیم ہوتے ہیں، مثلا عبادات والی آیات ہیں، ٹھیک ہے، معاملات کے بارے میں کچھ آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض آیتیں عبادات پلس معاملات، ٹھیک ہے. جیسے کہ عبادات کے بارے میں مثلا اللہ کے حقوق، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، اس طرح کی چیزیں. معاملات کے بارے میں کیا ہے، بندوں کے حقوق، مثلا تجارت ہے، شہادت ہے، یا میراث ہے، وصیت ہے، ٹھیک ہے. یہ اور مثلا عبادت اور معاملات جو دونوں شامل ہو، جیسے کہ نکاح، حدود، قصاص، جہاد، یہ ایسی چیزیں ہیں جو عبادت بھی ہے اور معاملات بھی ہیں. تو جو سیکنڈ ٹاپک جو ڈسکس ہوا ہے قرآن کا جو دوسرا آیات کا جو مضمون ہے وہ احکام ہے. نمبر 3 ہے قصص، ٹھیک ہے. یہ اس میں ڈیٹیل بتانا ہے تاکہ میں اس کو مٹاؤں. جو تیسرا جو مضمون ہے قرآن کا وہ کیا ہے، قصص ہے، ٹھیک ہے، قصے، ٹھیک ہے. اب قصے 2 طرح کے ہیں، ماضی گزرے ہوئے جو قصے ان کو کوٹ کیا ہے قرآن نے، اسی طرح یا مستقبل آنے والے زمانے میں جو مطلب واقعات رونما ہوں گے، مثلا قیامت، مثلا اس کو میں اس طرح ڈسکس کروں، پہلے ماضی والا ڈسکس کرتا ہوں، یعنی جو گزرے ہوئے قصے قرآن نے ذکر کیا. دیکھیں قرآن میں کل 27 پروفیٹس، نبیوں کے نام آئے ہیں، ان کا ذکر ہوا ہے. ویسے میں ان 26 کا 26 ہے، ٹھیک ہے، 27 نہیں ہے، میں 27 لکھا ہے.
26 prophets बल्कि 27 ही है, जी 27 है, इशारा कर रहा हूँ, 27 नबियों का नाम आया है। तो ये जो 27 नबी है वो नबी पाक से पहले आए हैं, पहले आए तो उनकी तमाम स्टोरीज क्या हैं, यानी पास्ट में अंजाम हुई है। ये इन नबियों का अगर मैं सारे फीस नाम बताऊं तो हजरत आदम है, ठीक है, नंबर 2 है हजरत नूह है, नंबर 3 हजरत इदरीस है, नंबर 4 है हजरत हूद अलैहिस्सलाम है, नंबर 5 हजरत सालेह अलैहिस्सलाम है, नंबर 6 हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, नंबर 7 पे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम है, नंबर 8 पे हजरत लूत है, नंबर 9 पे हजरत याकूब है, ठीक है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है, नंबर 10 पे हजरत हज़कील है, ठीक है, ये भी एक नबी है, इसका जिक्र आया है। नंबर 11 पे अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में अगर मैं इश्तिबाह न करूं तो हजरत यूनुस है, ठीक है, नंबर 12 पे हजरत इलियास है, ठीक है, नंबर 13 पे यसा है, नंबर 14 पे शमूएल, ठीक है, बनी इस्राइल का एक नबी था ये भी। अच्छा, नंबर 15 पे हजरत दाऊद है खुद है, ठीक है। उसके बाद नंबर 16 पे अगर हम देखें तो हजरत सुलेमान है, ठीक है। नंबर 17 पे अगर हम देखें तो हजरत शमूएल मैंने शायद लिख लिया मैंने, ठीक है, शमूएल लिख लिया, हाँ, हजरत उज़ैर, ठीक है, उज़ैर है। नंबर 18 पे हजरत ज़करिया है, नंबर 19 पे हजरत याह्या है, ठीक है, नंबर 20 पे हजरत ईसा है, 21 पे हजरत मूसा है, अच्छा 22 पे हजरत यूशा है, यूशा बिन नून इनका असल नाम था। अच्छा 23 पे अगर मैं इस्तेमाल ना करूं हजरत हारून है, ठीक है, हजरत मूसा के जो भाई थे। अच्छा नंबर 24 पे हजरत यूसुफ है, ठीक है, 25 पे हजरत शुएब है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर मैं इस्तेमाल ना करूं तो कोई नाम अगर रह गया हो, हाँ ये मैं भूल गया था, 26 पे है हजरत जुल्कफ्ल, ठीक है, इनका भी नाम आया है, और 27 पे जो है हजरत इलियास, ठीक है। तो ये 27 प्रोफेट्स के नेम्स हैं। अगर आप भी कुरान में या सर्च करें गूगल पे ये नेम्स आपको डिटेलली मिल जाएंगे। ओके, तो बात हमारी हो रही थी कि मजमून कुरान में एक कसस है, तो कसस जो पास्ट माजी की जो कहानियां बयान हुई है वो 27 प्रोफेट्स के बारे में है, और कुछ मुमकिन है बास कुछ अक़वाम के बारे में भी जिक्र है, लेकिन मुस्तक़बिल यानी फ्यूचर की भी कुछ स्टोरीज यहाँ कुरान में जिक्र हुई है। मसलन इसके अंदर क्या है, मसलन क़यामत की निशानियां, ठीक है, उसके बाद क्या है, मसलन खुद है दोज़ख के बारे में, ठीक है, जन्नत के बारे में, याजूज माजूज की जो फौज है उसके बारे में, या इसी तरह मसलन सूर जो इसराफील है जो फूंका जाएगा उसके बारे में। तो ये तो अभी तो रोलमा नहीं होने, ये सारी तो मुस्तक़बिल में अभी होने वाली है, तो ये भी कुरान में मेंशन है। उसके बाद हम बात करते हैं जो चौथा और जो लास्ट टॉपिक है वो है अमसाल, ठीक है, नंबर 4 अमसाल। देखिए कुरान में कुछ मिसालें दी गई हैं, अब दो तरीके से हैं वो भी, ठीक है। मसलन जो किसी बात को समझाने के लिए तमसील के तौर पर यानी पेश किए गए, ठीक है, तमसील मिसाल के तौर पर जो पेश किए गए। मसलन कुरान की आयत है कि हमने 1 बीज से 7 खोशे निकाले, फिर 7 से फिर 100, यानी इस तमसील का मतलब क्या है, समझाना ये है कि आप एक खुदा की राह में एक कदम उठाओगे तो खुदा आपका 10 गुना उसका क्या देगा, बल्कि दुगना तिगुना उसका क्या देगा, आपको सवाब देगा। तो ये इस तरह की मिसालें हैं। बाज़ कहावतें हैं, ठीक है, मसलन कुरान की बात हल जज़ा और एहसान इल्ल एहसान वाली आयत है, ठीक है, एहसान का बदला क्या है, एहसान है। इसी तरह जो दीगर भी और भी है। तो खुलासा कलाम हमारा जो मुफ्ती तकी उस्मानी अलैहि रहमा की जो बुक हम पढ़ रहे हैं उलूम कुरान, इसके 2 हिस्से थे। हिस्सा अव्वल 8 चैप्टर्स आज कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह हिस्सा दोम जो है इसके 4 चैप्टर है। इंशाल्लाह ये लास्ट 6 वीडियोस में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। वसल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मोहम्मद कवर करने की कोशिश की है, और इसमें कोशिश की है कि कोई भी इस किताब के मतालिब में से कोई भी मतलब न छूटे, लिहाजा पूरी कोशिश के साथ सही तवानाई के साथ इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया है। इंशाल्लाह कि जो इस्तेफादा कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और उनके तमाम
دنیاوی و اخروی تمام امتحانات کامیاب ہو، کامران ہو۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ویڈیو نمبر 5 میں ہم نے بتایا تھا کہ جیسا کہ یہ جو کتاب ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ حصہ اول جس میں 8 چیپٹرز تھے جو کہ 5 ویڈیو تک پہنچ کر یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں آلریڈی۔ آج ہم نے حصہ دوم شروع کرنا ہے۔ حصہ دوم کے اندر 4 چیپٹرز ہیں، ان میں سے جو پہلا چیپٹر ہے وہ علم تفسیر ہے۔ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم جلدی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو مطالب ہے اہم بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے خود جو لفظ جو مطالب ہے اہم بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے خود جو لفظ تفسیر ہے، اس لفظ پر تھوڑی انہوں نے ڈسکشن کی ہے کہ یہ لفظ لغت میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے اور اصطلاح میں۔ اگر آپ اس کے لغوی معنی کی طرف جاتے ہیں، تفسیر یہ جو ورڈ لیا گیا ہے فسر سے، فسرون، ٹھیک ہے، فسرون سے لیا گیا ہے۔ فسرون کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کھولنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو اوپن کرنا، یا اس کا ایک اور معنی ہے پردہ اٹھانا، یعنی کسی چیز کو جو ہائڈ ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو کھول کر دکھانا، ٹھیک ہے، اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور اسی سے تفسیر، کیونکہ قرآن کے مفہوم کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، وہ مفاہیم قرآن کے جو دوسروں کے لیے ہڈن ہے، پوشیدہ ہیں، ان کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، تو اسی معنی میں علم تفسیر وضع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کی لغوی معنی ہوگی۔ اگر ہم اس کی اصطلاحی معنی کی طرف جائیں تو اصطلاح میں اس علم کو یعنی علم تفسیر کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے کرتے ہیں۔ علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، ان کا مفہوم، ان کے افرادی اور ترکیبی احکام اور ان یا ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جو ان الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے اصطلاحی معنی انہوں نے کتاب میں اسی طرح بیان کیا ہے، جو کہ میں نے ورڈ یہاں پہ اتارا ہے۔ تفسیر کا آپ کو لغوی معنی آنا چاہیے، لغت میں یعنی کسی چیز کا پردہ اٹھانا، کھولنا، واضح کرنا، بیان کرنا، اور اصطلاح میں یہ وہی علم ہے کہ جس میں قرآن کے جو ہڈن معنی ہے، ان کو پوشیدہ معنی ہے، ان کو کھول کر دوسروں تک پہنچانا، یا جس طرح انہوں نے کہا کہ علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، ان کا مفہوم، ان کے افرادی و ترکیبی احکام، ان کے معنی سے بحث کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا اصطلاحی اور لغوی معنی ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر انہوں نے ڈائریکٹلی اس کے بعد ایک اور ورڈ ہے تفسیر سے ملتا جلتا، جسے کہا جاتا ہے تأویل، ٹھیک ہے، تأویل۔ اب تأویل کے بارے میں خود اقوال ہیں کہ تفسیر اور تأویل میں کیا فرق ہے۔ تو بعض لوگ تو تأویل کو قرار دیتے ہیں مترادف تفسیر، یعنی تفسیر یعنی وہی تأویل، تأویل یعنی وہی تفسیر، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن بعض اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تأویل کا الگ ڈیفینیشن کرتے ہیں، تفسیر کا الگ ڈیفینیشن کرتے ہیں، یعنی تفسیر کو کسی اور معنی میں لیتے ہیں، تأویل کو کسی اور معنی میں لیتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم گفتگو ہے، بحث ہے، اس کو میں ورڈ بائی ورڈ بہت بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو قول، ابھی جو ہمارا جو پوائنٹ چل رہا ہے وہ ہے تفسیر اور تأویل، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلا قول یہ ہے کہ نمبر 1، ٹھیک ہے، تفسیر ایک لفظ کی انفرادی تشریح کا نام ہے، ٹھیک ہے،
یعنی تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ تو کسی نے ڈیفینیشن کی ہے کہ تفسیر ایک لفظ کے انفرادی تشریح کا نام ہے. جبکہ تاویل کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تاویل کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تاویل جملے کی مجموعی تشریح کا نام ہے. یعنی یہ پہلا قول ہے تفسیر و تاویل کے اندر. جو علماء بعض نے تو کہا کہ تفسیر وہی تاویل ہے، تاویل وہی تفسیر ہے، یعنی یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں. لیکن ابھی بات ان کی ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ تفسیر و تاویل میں فرق ہے. تو پہلا قول اس بارے میں یہی ہے کہ تفسیر یعنی کہ قرآن کے ورڈ ٹو ورڈ تشریح کا نام ہے، تاویل یعنی پورے جملے کا جو مجموعی تشریح ہے اس کا نام ہے. یہ ایک قول ہو گیا. سیکنڈ قول، دوسرا قول ہے کہ تفسیر الفاظ کے ظاہری معنی بیان کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ جو تاویل ہے، تاویل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تاویل اصل مراد کی توضیح کو کہتے ہیں. یہ دوسرا قول ہے. تفسیر و تاویل میں کیا فرق ہے؟ تو تفسیر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں الفاظ کے جو ظاہری جو معنی ہوتے ہیں وہ تفسیر کہلاتے ہیں. جبکہ تاویل کا مطلب یعنی جو ان الفاظ کا جو مجموعہ آپ جمع کریں گے تو اس کی جو اصل مراد کی جو توضیح ہوتی ہے اس کے مراد ہوتی ہے تاویل. ٹھیک ہے. یہ دو قول ہو گئے. اس کے بعد تقریباً 4-5 قول ہیں، میں سب کو یہاں پر اتار دیتا ہوں. تیسرا قول ہے کہ تفسیر یقین کے ساتھ تشریح کرنے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ جو تاویل ہے، تاویل کے بارے میں کہتے ہیں کہ تاویل تردد کے ساتھ تشریح کو کہتے ہیں. یہ تیسرا فرق. یعنی وہ لوگ جو تفسیر و تاویل کو جدا جدا لیتے ہیں، ان میں سے ایک قول کسی نے یہ کہا کہ تفسیر یعنی آپ اگر یقین کے ساتھ آپ تشریح کرتے ہیں تو وہ تفسیر ہے. اگر تردد کے ساتھ، ٹھیک ہے، 100% شورنس یقینی ہے، اگر اس طرح کی تشریح ہوتی ہے تو وہ تاویل. یہ تیسرا قول ہو گیا. چوتھا قول چہارم یہ ہے کہ تفسیر الفاظ کا مفہوم بیان کر دینے کا نام ہے. ٹھیک ہے. جبکہ تاویل کیا ہے؟ تاویل اس مفہوم سے نکلنے والے سبق اور نتائج کی توضیح کا نام ہے. یہ چوتھا قول ہے. تفسیر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تفسیر یعنی الفاظ کا جو مفہوم بیان کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ تفسیر ہے. اور تاویل کیا ہے؟ تو اسی مفہوم سے نکلنے والے سبق اور نتائج کی جو توضیح ہے وہ کیا ہے؟ وہ تاویل ہے. ایک اور قول ہے، پانچواں قول، وہ بھی میں یہاں بتا دیتا ہوں، اور یہ آخری قول ہے. تو انہی سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ تفسیر اور تاویل ایک ہی مترادف الفاظ میں نہیں ہیں، بلکہ ان کے الگ الگ معنی ہو سکتے ہیں. آپ ان تمام اقوالوں کو آپ نے ان کے دلائل سن کر پھر آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ کسی نے کوئی قول بیان کیا تو سارے تو صحیح نہیں ہو سکتے، میں سے ایک ہی صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. پانچواں قول نمبر 5 جو ہے وہ ہے کہ تفسیر اس آیت کی ہوتی ہے جس میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال نہ ہو. ٹھیک ہے. جبکہ تاویل آیت کی جو مختلف تشریحات ممکن ہے ان میں
किसी एक को दलील के साथ इख्तियार कर लिया जाए। देखिए जी, पांचवा कौल ये है कि तफसीर क्या है, तो कहते हैं कि तफसीर यानी उस आयत की होती है जिसमें एक से ज्यादा क्या हो, माना का एहतमाल हो। जबकि तावील कहते हैं कि आयत के मुख्तलिफ तशरीहात इसकी मुमकिन हो सकती हैं। अब कुल्लन ये जो 5-6 कौल हैं, इनमें से कौन सा कौल आपके लिए काबिल एतबार होगा? तो इनमें से वो कौल काबिल एतबार होगा कि आप उनके दलाइल को सुनेंगे। अब जिन्होंने कहा कि तफसीर एक एक लफ्ज की तशरीह का नाम है, तावील जुमले का, अब उनके दलाइल देखने पड़ेंगे। या जिन्होंने कहा कि तफसीर अल्फाज के ज़ाहिरी माना को बयान करने को कहते हैं, जबकि तावील असल मुराद की तौज़ीह को, इनके आपको दलाइल देखने पड़ेंगे। इन दलाइल की बिना पर इनमें से एक मुमकिन है सही हो। तो ये तफसीर और तावील के दरमियान ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तफसीर और तावील में क्या फ़र्क है। तो ये 5 कौल आपका ज़हन नशीन कर लें तो काफ़ी हैं। ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह ये हिस्सा दूम का पहला चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है तफसीर के माखज़। चैप्टर 1 में वही था बस जो मैंने डिस्कस किया, उससे ज्यादा नहीं था। जैसे मैंने कहा कि हिस्सा दूम में 4 चैप्टर्स हैं, तो उन चैप्टर में से एक खत्म हो गया। ये चैप्टर नंबर 2 है। इसमें बयान किया गया कि तफसीर के कितने माखज़ हैं। तो इस किताब के मुताबिक तफसीर के 6 माखज़ हैं। वो 6 माखज़ कौन कौन से हैं? नंबर 1 खुद कुरान, नंबर 2 है हदीस नबवी, नंबर 3 है अक़वाल सहाबा, नंबर 4 है अक़वाल ताबिईन, नंबर 5 है लुग़त अरब डिक्शनरी, और नंबर 5 है वो है अक्ल सलीम, नंबर 6। ओके, तो ये कितने बंदे हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। ये 6 इनको कहा जाता है तफसीरी माखज़। यानी तफसीर, जब आप बैठ के कुरान की तफसीर करना चाहते हैं तो आप इनकी बुनियाद पर आप तफसीर करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि जब तक कुरान और हदीस हो उस वक्त तक अक़वाल सहाबा, अक़वाल ताबीन, इनकी नौबत आती ही नहीं है। ठीक है, जब इन दोनों से कुछ न मिले फिर जाके अक़वाल सहाबा की बात आती है। जब इन तीनों से न मिले फिर जाके अक़वाल ताबी की बात आती है। ये नहीं कि कुरान की आयत ही तफसीर कर रही हो तो फिर भी आप वहां तो आपको असल जरूरत भी नहीं है कि आप हदीस नबवी अक़वाल के पीछे जाएं, बल्कि जब कुरान की खुद तशरीह कर रहा हो तो फिर आगे पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है। मसलन एक तो मैं मिसालों से आपको समझाता हूँ। मतलब कुरान पाक जो है वो अपनी तशरीह किस तरह से करती है। मतलब कुरान की मतलब एक आयत में मसलन लिखता हूँ कि कुरान खुद माखज़ तफसीर में से किस तरह से है। मसलन ये जो आयत है मेरे ख्याल में इसमें है सूरह जो पहले है सूरह बकरा में ही है, यतलू, बल्कि ये वाली आयत नहीं, बल्कि वो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाली है वो क्या फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमात फताबा फा है। ठीक है, फताबा अलैहि। ठीक है, यानी खुदावंद मुतआल ने हजरत आदम को कलिमात सिखाए, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने उन कलिमात को सीख कर क्या किया? तौबा किया। ठीक है, अब यहाँ पे कलिमात खुदा ने सिखाए हैं, क्या सिखाए? कुरान ने इस आयत में तो जिक्र नहीं है। अब हमें कलिमात का मतलब खुदा ने कौन से कलिमात आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा किया, तो ये इसकी तशरीह कुरान की कोई दूसरी आयत कर रही है। वो आयत है, अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो हाँ, क़ाला रब्बना वलमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने जो कलिमात सिखाए थे वो यही थे कि आदम तुमसे गलती हुई है। ठीक है, खुदा ने मना किया था वो शजरा ममनुआ के पास जाने से, लेकिन आदम गए
تو آدم علیہ السلام کو خدا نے جنت سے کیا کیا؟ ایکسپیل کیا، باہر کیا. تو اس وقت آدم علیہ السلام نے خدا کو منوانے کے لیے کیا فرمایا؟ خود آدم نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کی. قال ربنا ظلمنا، پروردگار میں نے اپنے پر ظلم کیا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ مجھے معاف نہ کرتے، وَتَرْحَمْنَا، اور مجھ پہ رحم نہ کرتے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تمہیں خاسرین میں سے ہو جاتا. تو یہ کلمات خدا نے آدم کو سکھائے، آدم نے یہ بیان کیا، فتاب علیہ، آدم نے توبہ کیا، اور خدا نے آدم کی توبہ بھی کیا کیا؟ قبول کی. تو قرآن کی اس آیت کی تشریح قرآن کی دوسری آیت کر رہی ہے. تو خود قرآن کے لیے تفسیر کیا ہے؟ ماخذ بن سکتے ہیں. اسی طرح ہم وہ جو آیت پڑھتے ہیں سورہ حمد میں، صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، ہمیں وہ راستہ دکھایا جن پر آپ نے اپنے انعام کیا ہے. اب وہ راستہ کیا ہے؟ کون سا ہے جن پر خدا نے انعام کیا ہے؟ اب وہ تو اس آیت میں ذکر نہیں ہے، لیکن کوئی اور آیت ہے، مثلا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو وہ جو خدا نے نعمتیں برسائی ہے جن پر، وہ کن کے راستہ ہے، کن لوگوں کا راستہ ہے؟ تو وہ صدیقین کا ہے، نبیین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے. تو اس آیت کا وہ جو تفسیر ہے قرآن کی جا کر کوئی دوسری آیت کر رہی ہے. تو خود قرآن میں کیا ہے؟ ماخذ ہے تفسیر میں سے ہے، ٹھیک ہے. یا اسی طرح مثلا حدیث کس طرح سے ماخذ تفسیر بن سکتی ہے؟ مثلا قرآن کی ایک آیت ہے سورہ جمعہ کی، میں اگر اس بار نہ کہوں تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب ہے نا. اب یہاں پہ یتلو علیہم یعنی قرآن کی تلاوت سے کیا مطلب ہے؟ تو پیغمبر خاتم الانبیاء نے خود فرمایا کہ مجھے معلم قرآن بنا کر بھیجا گیا ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی سنت کے ذریعے سے قول، فعل، تقریر کے حوالے کے ذریعے سے آپ لوگوں کو قرآن بیان کرتے تھے. تو یہ مطلب قرآن کی اس آیت کے لیے پیغمبر کی حدیث کیا بن گئی؟ تفسیر بن گئی. تو اسی طرح بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی تفسیر احادیث نبویہ کرتی ہے. لیکن دو باتیں اہم ہیں ان تفسیری مآخذ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جب تفسیر کے میدان میں آ جائیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب تک قرآن و حدیث، ٹھیک ہے، جب تک قرآن و حدیث سے بات واضح ہو رہی ہو تب تک آپ اقوال صحابہ کے پیچھے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے یہ بات. اور جب قرآن و حدیث سے اس آیت کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو اور اصحاب کے اقوال میں سے اس آیت کی مطلب آپ کو آیت واضح کر کے بتا دی جا رہی ہے تو اس وقت جا کے آپ اس کو چنیں گے اگر ان دونوں سے نہ ملے تو. یہ ایک قانون آپ یاد رکھیں. دوسرا قانون یہ ہے کہ جب دو تابع، ٹھیک ہے، جب دو تابع کے اقوال کیا ہوں؟ مختلف ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر اقوال تابعی بھی حجت نہیں ہوں گے بلکہ صرف اور صرف پہلے کے تین یعنی اقوال صحابہ، حدیث و قرآن یہی تھے حجت ہوں گے. تابعی کو آپ چھوڑ دیں گے. کیونکہ ایک پہ فار ایگزامپل ایک نے کوئی اور قول بیان کیا ہے، دوسرے تابعی نے کوئی اور بیان کیا ہے، تو یہ تو آپس میں کیا ہو گیا؟ تعارض ہو گیا. اور یہ قانون ہے کہ اذا تعارض تساقط، یعنی جب دو اقوال تعارض ہو جاتے ہیں تو پھر دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ سائڈ ہو جاتے ہیں. تفسیر مآخذ کے بارے میں اتنا ہی ڈسکس کیا ہے اس چیپٹر میں. الحمدللہ دوسرا چیپٹر بھی ختم ہو گیا. اب ہم موو کرتے ہیں تیسرا چیپٹر ہے یعنی حصہ دوم کا، ٹھیک ہے. تیسرا چیپٹر ہے تفسیر کے ناقابل اعتبار مآخذ. دیکھیں بعض لوگ تفسیر تو کرتے ہیں لیکن ان کے مآخذ وہ نہیں ہے جو 6 ہم نے پہلے بیان کیے، بلکہ کسی اور چیز کو کیا بناتے ہیں؟ وہ مآخذ بناتے ہیں. مثلا ان کے سارے فہرست مثلا 3 یہاں پر انہوں نے بیان کیے. بعض لوگ اسرائیلی روایات ان کو منبع بنا کے تفسیر کرتے ہیں، یہ والی تفسیر کیا ہے؟ غلط ہے. بعض لوگ یہ جو صوفیاء کرام کی جو تفاسیر ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو تفاسیر ہے ان کو منبع بنا کے تفسیر کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہیں. بعض لوگ تفسیر بالرائے اس کو کیا بناتے ہیں؟ مآخذ بناتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. ہاں لیکن اسی کوئی شرائط ہے، اگر ان شرائط کے مطابق ہو تو صحیح ہے. تو یہ 3 جو مآخذ ہیں یہ تفسیر کے ناقابل اعتبار مآخذ میں سے ہیں. ان سے تفسیر نہ باید کیا یعنی اصلا نہیں کرنی چاہیے. اب یہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیلی روایات کیا ہیں. یہ ایک ٹرم ہے، یہ یاد آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں. اسرائیلی روایات کا مطلب وہ ہے کہ ہر وہ روایت جو
یہودیوں یا عیسائیوں، ٹھیک ہے، یا یہودیوں یا عیسائیوں سے ہم تک پہنچی ہو، ان روایتوں کو کہتے ہیں اسرائیلی روایت. یعنی ہر وہ روایت جو یہود یا عیسائیوں سے ہم تک پہنچی ہو ان کو ہم کہتے ہیں اسرائیلی روایت. ٹھیک ہے، بعض براہ راست بائبل سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، بعض ڈائریکٹ تلمود جو یہودیوں کا لٹریچر ہے وہاں سے آئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں. مثلا جو براہ راست کیا کہتے ہیں تلمود اور بائبل سے آئی ہیں، ابن کثیر نے، ٹھیک ہے، ان روایتوں کی 3 اقسام بیان کیے ہیں. یعنی وہ اسرائیلی روایات جو کیا کہتے ہیں یہودی لٹریچر سے تلمود سے آ کر ہمارے ماخذ میں شامل ہوئی ہے. ان میں سے سب سے پہلی قسم وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اسرائیلی روایات جن کی تصدیق دوسرے خارجی دلائل سے ہو چکی ہوں یہ قابل اعتبار ہیں. جیسے اب میں اس کو اتار دیتا ہوں، مثلا یہ ایک اچھا ٹاپک ہے بلکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں جس بیان کرتا ہوں. یعنی جو ابن کثیر ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اسرائیلی روایات کی 3 اقسام بیان کی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ اسرائیلی روایات یعنی جن کی تصدیق جو ہے ہمارے پاس کوئی اور خارجی دلیل ہے جس کی وجہ سے ان کی تصدیق ہوتی ہے، یعنی وہ ثابت ہوتے ہیں. تو ایسی روایات آلدو اسرائیلی ہیں لیکن ایکسیپٹیبل ہیں. مثلا تلمود سے، تلمود یا بائبل ہے، تلمود یہ یہودیوں کا لٹریچر ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے مثلا فرعون کے غرق کا جو واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمارے پاس خارجی دلیل ہے، قرآن میں بھی اس کا واقعہ ہے، تو ٹھیک ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے قابل اعتبار ہے. آلدو اسرائیلی روایت ہیں، ٹھیک ہے، یہودیوں سے ہم تک پہنچی ہے لیکن قابل اعتبار ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ بھی تلمود سے آئے ہیں لیکن ہمارے پاس بھی خارجی دلیل ہے. مثلا احادیث میں بھی آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہمارے پاس موجود ہے، خود قرآن میں بھی ذکر ہے. تو ایسی روایات ہو تو ٹھیک ہے یہ ایکسیپٹیبل ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 2 دوسری کون سی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اسرائیلی روایات جن کا جھوٹ ہونا خارجی دلائل سے ثابت ہو یہ کیا ہے قابل اعتبار نہیں ہے. مثلا کچھ ایسے روایات بھی اسرائیلی ہمارے پاس پہنچے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارے پاس پروف اور دلیل ہے کہ یہ روایات جو پہنچی ہے یہ ٹوٹلی بیس لیس یعنی کہ ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری عمر میں بت پرست ہونا، ٹھیک ہے، بعض اسرائیلی روایات میں یہ ذکر ہے. تو ہمارے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن میں دیکھیں تو وہ تو بہترین کیا تھے نبی تھے، ٹھیک ہے. تو ایسی روایات بھی ہیں، یہ ایکسیپٹیبل کیا ہے نہیں ہے. تیسری قسم جو انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ اسرائیلی روایات جن کے بارے میں خارجی دلائل سے نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سچی ہے اور نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، ٹھیک ہے. ایسی روایات ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یعنی وہ دیکھیں وہ اسرائیلی روایات جو یہود نصارہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے اسرائیلی روایت لیکن اس کے لیے ہمارے پاس دلائل ہیں، ان دلائل کی بنیاد پر وہ کیا ہے صحیح ہے تو یہ ایکسیپٹیبل ہے. اوکے، وہ اسرائیلی روایات جو یہود نصارہ کے کتب سے ان کے لٹریچر سے آئی ہیں آگے اسرائیلی روایت ہیں اور ہمارے پاس دلیل بھی ہے کہ یہ جو روایت آئی ہے یہ کیا ہے غلط ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے مثال دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری عمر میں مطلب ایک روایت ہے کہ وہ بت پرست ہوتے، یہ سارا ممکن ہی نہیں ہے. قرآن کی ہمارے پاس احادیث ہیں یا ہمارے پاس وہ بھی دلائل ہیں کہ وہ مرتے دم تک وہ خدا پرست میں رہتے. تو یہ بھی کیا ہے ایسی روایات کیا ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور تیسری کیا ہے وہ ایسی روایات ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس ایسی خارجی دلائل سے نہ ان کے سچ ہونے پر کوئی ہمارے پاس دلیل ہے نہ ان کے جھوٹ ہونے پر، تو یہ بھی کیا ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 قسم کے روایات ابن کثیر نے یہ اسرائیلی روایات کے حوالے سے بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ جو تفسیر ہمارے خود ہے جو تفسیری کتب ہے نا، تفسیر کتب میں جو روایات خاص کر جو تین صحابی ایسے ہیں، بلکہ 3 راوی کہوں تو بہتر ہے، 3 راوی ایسے ہیں کہ جن سے کثرت کے ساتھ یہ اسرائیلی روایت نقل ہوئی. ان میں سے ایک ہیں کعب الاحبار، یہ اکثر اسرائیلی روایت نقل کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرے ہیں وہب بن منبہ، یہ بھی اکثر کیا کرتے ہیں اسرائیلی روایات کیا کرتے ہیں نقل کرتے ہیں. اور تیسرا کیا ہے عبداللہ بن عمر.
ان سے آلدو یہ بہت بڑے راوی ہیں، ان سے بھی کیا ہے اکثر اسرائیلی روایات آئی ہیں۔ اب کعب الاحبار کون تھے؟ کعب الاحبار یہ یمن کا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ یہودی علماء میں سے تھا، جاہلیت کے یعنی جاہلیت کا دور بھی انہوں نے دیکھا ہے اور اسلام کا زمانہ بھی انہوں نے پایا ہے، یعنی دونوں ادوار انہوں نے دیکھے ہیں۔ لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی یہ زندہ تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ کعب الاحبار مسلمان نہیں ہوا۔ جب ہمارے جو تیسرے خلیفہ بلکہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے خلافت میں یہ یمن سے آتا ہے مدینہ میں، پھر حضرت عمر کے دور میں کیا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیوں مسلمان ہوتا ہے؟ تو یہ اس لیے کہ اس کے والد نے توریت کا ایک ہی نسخہ اس کو دیا تھا کہ اسی کو پڑھنا اور اسی کی تبلیغ کرنا، اسی لیے عالم بھی تھے، اسی کی تبلیغ کرتے تھے۔ لیکن اس کا یعنی توریت کا جو کیا کہتے ہیں ایک بہت بڑا جو حصہ تھا اس پر انہوں نے مہر لگا کے صندوقچے میں بند کر کے اصل میں ان کو دی ہی نہیں تھی۔ تو جو تھوڑا سا نسخہ ان کے پاس تھا اس کی تحقیق کی بنیاد پر یہ کیا ہو گئے تھے مسلمان ہوئے تھے۔ تو ظاہر بات ہے یہودی علماء میں سے تھے، تو ظاہر بات ہے انہوں نے ان کا لٹریچر ان کی احادیث تو ظاہر بات ہے بیان کرنی تھی، تو اس وجہ سے ساری روایات اکثر ان سے نقل ہوئے ہیں۔ یہ بعد میں یعنی عمر کے دور میں مسلمان ہوئے۔ وہب بن منبہ کون تھے؟ یہ بھی یمنی تھا، ٹھیک ہے، یہ حضرت عثمان کے یعنی خلیفہ سوم کے دور میں کیا ہوا، یہ مسلمان ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کیا تھا، یہ بھی پہلے یہودی تھا، یہ یعنی تیسرے خلیفہ کے دور میں مسلمان ہوا۔ تو ظاہر بات ہے اس سے بھی بہت ساری روایات جو آئی ہیں وہ اسرائیلی روایات ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر یہ تو مسلمان تھے، ٹھیک ہے، مسلمان تھے، لیکن ان کی خصوصیت تھی یہ وہ جو زبان ہوتی ہے جو یہودی کتابیں لکھی گئی جس میں سریانی زبان، ٹھیک ہے، یہ سریانی زبان کیا تھے جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس زمانے میں جو یہود کی جتنی کتابیں تھیں وہ اسی زبان میں لکھی جاتی تھی، سریانی زبان میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو یہودیوں کے ساتھ جو عیسائیوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی، جنگ یرموک، ٹھیک ہے، جنگ یرموک کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک ان کا بہت بڑا کتابی خزانہ ان کے ہاتھ آیا، تو وہ ان کو پڑھتے تھے، تو انہی کی عادت سے یہ بھی یعنی اسرائیلی روایات زیادہ نقل کرتے تھے۔ تو اسرائیلی روایات بھی ناقابل بات یہاں سے تھے کہ تفسیر کے ناقابل اعتبار مآخذ میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد تفسیر بالرائے کے بارے میں نے بتایا کہ یہ بھی ناقابل اعتبار مآخذ میں سے ہیں، لیکن تفسیر بالرائے اگر اصول کے مطابق ہو تو صحیح ہے۔ باقی صوفیاء کرام کی تفسیریں ناقابل اعتبار کیا کہتے ہیں منابع میں سے ہیں۔ کیونکہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے، جو صوفیاء کرام کی جو تفاسیر ہیں اس میں ایسی باتیں منقول ہیں کہ جو بظاہر تفسیر معلوم ہوتی ہے، مگر آیت کا ظاہری اور جو معصور معنی ہوتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے خلاف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ تینوں کیا ہے قابل اعتبار نہیں ہے تفسیر کے لیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں، میرے خیال میں الحمدللہ یہ ختم ہو گیا یہ جو چیپٹر نمبر 3 تھا۔ اب ہم اس کتاب کا آخری چیپٹر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے چیپٹر نمبر 4 قرون اولا کے مفسرین، یعنی قرن اول کے جو مفسرین تھے ان کے بارے میں یہاں پر ڈسکشن کی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر تقریباً 8 مفسرین کا نام یہاں پر ذکر کیا ہے، میں ان کا نام بھی مینشن کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو عبداللہ بن عباس ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کچھ ٹائٹلز ہیں، یہ اکثر پوچھے جاتے ہیں کہ یہ یاد رکھیں آپ لوگ۔ عبداللہ بن عباس کے جو القابات ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے ترجمان قرآن، ترجمان القرآن میں ان کا لقب ہے ترجمان القرآن۔ ایک اور لقب ان کا ہے الحجر، ٹھیک ہے، یعنی زبردست عالم دین، حجر کہتے ہیں کہ جو سب سے ٹاپ عالم ہو۔ البحر، بحر بھی ان کا لقب ہے، بحر یعنی دریائے علم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک اور لقب ہے امام المفسرین، ٹھیک ہے، امام المفسرین بھی ان کا کیا ہے لقب ہے۔ یہ 4 القابات عبداللہ بن عباس کے ہیں، تو یہ بہت ہی مشہور مفسر ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے ایک کتاب کیا کہتے ہیں، ایک کتاب نسبت دی جاتی ہے، یہ کتاب آدو ان کی نہیں ہے، یہ غلط نسبت دی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر مفتی صاحب نے یہی لکھا ہے کہ یہ بالکل کیا ہے غلط ہے، ان کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے۔ اس کا نام ہے تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس، یہ ان کے ساتھ نسبت دی گئی ہے، یہ تفسیر ان کی نہیں ہے۔ اچھا جی، سب سے زیادہ جو تفسیری روایات ہیں یہ عبداللہ بن عباس سے ہی مروی ہے۔ اس کے بعد دوسرے ہیں قرون اول کے مفسرین میں سے حضرت علی ہے، نمبر 3 ہے عبداللہ
بن مسعود ہے. نمبر 4 ہیں حضرت ابی بن کعب ہیں. نمبر 5 ہیں اگر میں زید بن ثابت. اس کے بعد نمبر 6 ہیں معاذ بن جبل. نمبر 7 ہے عبداللہ بن عمر. نمبر 8 ہیں حضرت عائشہ ہیں. نمبر 9 8 ہے ٹھیک ہے. نمبر 9 ہے جابر. نمبر 10 ہے ابو موسیٰ اشعری. نمبر 11 ہے اگر یہاں پہ آ رہا ہو تو نمبر 11 ہے خود انس بن مالک ہیں ٹھیک ہے. اور اسی طرح نمبر 12 ہے ابو ہریرہ ٹھیک ہے. تو ان سے تفسیری روایات منقول ہوئی ہیں. یہ تھے جی قرون اول کے مفسرین ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ تو اصحاب تھے سارے صحابی تھے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تابعین میں کون کون مفسر تھے؟ تو تابعین میں تقریباً انہوں نے یہاں پر 10 کے قریب یہاں پر نیم گئے ہیں. ان میں سے سب سے پہلے ہیں حضرت مجاہد. یہ تابعین میں سے ٹھیک ہے جو تفسیری روایات جن سے نقل ہوئے ہیں. نمبر 2 ہے سعید بن جبیر. نمبر 3 ہے اکرمہ. نمبر 4 ہے طاؤس. نمبر 5 ہے عطا بن ابی رباح. نمبر 7 ہے سعید بن مسیب. نمبر 8 ہے محمد بن سیرین. نمبر 9 ہے زید بن اسلم. نمبر 10 ہے اسود ٹھیک ہے. یہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے. اور نمبر 11 میرے خیال میں فحاق. تو یہ وہ تابعین تھے جن سے تفسیری روایات نقل ہوئی ہیں ٹھیک ہے. اب یہ تو ختم ہو گیا. اب لاسٹ ایک انہوں نے ٹاپک دیا ہے بس اسی پہ یہ کتاب الحمدللہ ختم ہو جائے گی. وہ ہے متاخرین کی چند تفاسیر. کچھ تفاسیر کی معرفی انہوں نے کرائی ہے. تو ان میں سے سب سے پہلے تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر ٹھیک ہے. یہ کس نے لکھی ہے؟ یہ ابن کثیر شافعی تھے. یہ 4 جلدوں کی ایک تفسیر ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری تفسیر ہے تفسیر کبیر ٹھیک ہے. تفسیر کبیر کس نے لکھی؟ امام رازی نے لکھی ہے ٹھیک ہے. اور اس کا اصل نام مفاتیح الغیب ٹھیک ہے فخر رازی انہوں نے لکھی ہے ٹھیک ہے. فخر رازی ان کا اصل نام ہے. مفاتیح الغیب اس کا دوسرا نام ہے. اس کے بعد جو تیسری تفسیر کی انہوں نے جو معرفی کرائی وہ ہے تفسیر ابی سعود ٹھیک ہے. یہ تفسیر ٹھیک ہے. اس تفسیر کا اصل نام ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم ٹھیک ہے. یہ قاضی ابو مسعود بن محمد بن عماد نے لکھی ہے. اس کے بعد نمبر 4 چوتھی تفسیر جو انہوں نے یہاں پہ ذکر کی ہے وہ ہے تفسیر قرطبی ٹھیک ہے. تفسیر قرطبی اس کا اصل نام جامع احکام القرآن. اس تفسیر کا اصل نام یہ ہے الجامع الاحکام القرآن. یہ لکھا ہے ابو عبداللہ بن فرخ قرطبی اندلسی. یہ مالکی تھے انہوں نے لکھی ہے. اور لاسٹ تفسیر انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہے روح المعالی ٹھیک ہے. روح المعالی اس کا اصل نام روح المعالی فی تفسیر القرآن یہ اس کا اصل نام ہے. اور علامہ محمود آلوسی یہ حنفی تھے بغداد کے رہنے والے تھے. اور یہ 30 جلدوں کی تفسیر ہے. تو یہ انہوں نے لکھی ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل محمد. آپ سب کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. الحمدللہ یہ کتاب آج سے ختم ہو گئی ہے.